پھر تشریف لائیں، درود شریف پڑھیں، آگے بڑھیں، قریب قریب آ جائیں، مل مل کر بیٹھیں۔ مجلس سے دور بیٹھنے والوں کو نبی کا نور نہیں ملتا، نور نہیں ملا تو جنت کا ٹور نہیں ملتا۔ قریب آ کر بیٹھیں۔ آقا جب تشریف لاتے تھے مسجد نبی کے مرکز میں، صحابہ سے وہی ممبر کے قریب ہو جاؤ، پورے صحابہ ایسے قریب ہوتے تھے، اگر کوئی چادر ڈال دی جائے تو جھول نظر نہیں آتی۔ اس لیے دین کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں، جسموں کو جوڑ کے بیٹھنا، بولو، اور دونوں کے بیچ میں جگہ چھوڑ کے نہیں بیٹھنا۔ بیٹھنے میں ذرا بھی گیپ چھٹا تو شیطان شاپ کھول دیتا، کیا کرتا؟ بیٹھنے والوں کو بھانپ لیتا، اٹھانے کا جاپ لیتا، میٹر ڈال کے بھانپ لیتا، کیا خیال ہی ہاتھ دلایا تو محمد حسین کو اٹھا سکتا، سوٹیبل سکسیسفل، ٹھیک وہی بات یاد آ رہی ہے، یہاں بیٹھا ہے، وہاں جانا تھا نا، شرٹ بل کے اٹھا گیا۔ اس لیے نماز میں حکم ہے کندھے کو کندھا لگانا، اب بڑی مسجد میں گیپ چھوڑنا، کہ بھائی کندھے کو کندھا لگاتے بیچ میں گیپ چھوڑتے، نماز میں کیا کرتے؟ کندھے کو کندھا لگاتے۔ اب کرنٹ لینا تو وائر سے وائر کنیکشن جوڑنا، دو وائروں کو گیپ چھوڑنا، بولو، گیپ چھوڑے تو کرنٹ کتنے دن میں آتا ہی نہیں، جوڑے تو جب کا جب آتا۔ اس لیے جسموں کو جوڑ کے بیٹھنا، دونوں کے بیچ میں جگہ چھوڑ کے نہیں بیٹھنا، اور سروں کو اوڑھ کے بیٹھنا۔ ایمان کی مجلس ہے، رحمان کی مجلس ہے، قرآن کی مجلس ہے، سمجھے بھائی، یہاں اللہ فرشتوں کی جماعت اتارتے ہیں، سر کھلے رہیں گے تو فرشتے مجلس میں داخل ہوں گے، اور دلوں کو اللہ کی طرف موڑ کے بیٹھنا، بولا، دلوں کو کدھر موڑ کے بیٹھنا؟ ہاں، اور دنیاوی خیالات کو چھوڑ کے بیٹھنا، دنیاوی خیالات کو چھوڑ کے بیٹھنا، لے کے بیٹھنا، بولو، چھوڑ کے بیٹھنا۔ دین دنیا کی مثال جو ہے رات دن کی ہے، بولو، رات آئے تو دن نہیں رہتا، دن آئے تو رات نہیں، دونوں ایک ساتھ آتے کب آتے؟ قیامت کے لیے۔ دن میں ایک دم اندھیرا ہو جاتا، بس دنیا کا حصہ ختم، پوری دنیا کے انسانوں کا حصہ ختم، اور اللہ کا غصہ ختم، ہے نا؟ دن میں اندھیرا ہو جاتا، سورج چاند سب غائب ہو جاتے، تو دین دنیا جو ہے اکٹھے نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ مومن کا دنیا بھی دین ہے، بولو، دنیا بھی، ایمان والے کا ہر عمل دین بنے گا بشرطے کہ دو باتیں ہونا، کتنے؟ لا الہ الا اللہ، بولو محمد، اللہ کا حکم چھوڑنا نہیں، آقا کا طریقہ چھوڑنا نہیں۔ سارے دین کا خلاصہ یہی ہے، یہ دو باتیں آ گئی تو ساری باتیں آسان ہو گئی، اور یہ دو باتیں نہیں آئی تو ساری باتیں مشکل ہوں گی۔ تو مومن کا ہر عمل عبادت ہے بشرطے کہ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ۔ اگر یہ دو باتیں نہیں ہے تو عبادت بھی جو ہے سمجھے بھائی دنیا داری ہے نا بھائی، اور یہ دو باتیں ہیں تو دنیا بھی دینداری ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، دنیا کے خیالات کو چھوڑ کے بیٹھنا، اور نفس و شیطان سے رشتہ توڑ کے بیٹھنا، شیطان کو لے کے بیٹھنا، چھوڑ کے بیٹھنا۔ شیطان سے توڑے تو رحمان سے جڑتا، رحمان سے جڑے تو شیطان سے جڑتا۔ اور کان بھی لگانا، بولو دھیان بھی لگانا، کان بھی لگانا، کان تو لگائے دھیان نہیں لگاتے، ایسے اونھے گڑھے میں پانی بھرنے کا، ویسے گڑھے میں کتنے دن میں بھرتا ایک گر کو پھوڑتا نہیں بھرتا، کان تو لگائے دھیان نہیں لگاتے۔ ایسا ہے نل کے نیچے ہنڈی رکھی مگر منڈی ٹیڑھی کرے بھرتی وہ، چلیے کان میں لگانا، بولو دھیان بھی لگانا، کان بھی یہاں رکھنا، دھیان بھی یہاں رکھنا۔ کبھی کان یہاں رہتے، دھیان کان بھی چلے آتے، جیسے نماز پڑھتے پڑھتے نکل جاتے، کیا کرتے؟ نکل جاتے نہیں، نیت نہیں کرے تو مسجد میں رہتے، اللہ اکبر بولتے سیدھا دھنماڑی والا دھنماڑی میں جاتا، اسے نالی پانی کا کچھ نہیں گیا، مسجد میں جھومتا ہے مگر دھنماڑی میں گھومتا ہے، اور مارکیٹ والا مارکیٹ میں، بولو کالج والا کالج میں چلے جاتے۔ اسی کے طرف صوفیہ اکرام بولے تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ کیا کیا تیرے دماغ میں کھٹک رہا ہے اور کہاں تیرا دل بھٹک رہا ہے؟ جو کھٹک رہا ہے اٹھا کے پٹک دے اور دل و دماغ کو جھٹک دے، بولا انی وجہت
میں متوجہ ہوتا ہوں کس کے طرف؟ وجہی اللہ، اللہ کے طرف۔ کون سا اللہ؟ فطر السماوات والارض، ساتوں زمین اور آسمان کا خالق، ساتوں زمین آسمان کا مالک۔ فما انا من المشرکین، میں نماز میں کسی کو پارٹنر نہیں بناتا، کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ان تعبد اللہ کا انک تراہ، ایسی نماز پڑھو گویا تم اللہ کے سامنے ٹھہرے۔ کس کے سامنے ٹھہرے؟ یہ فرسٹ درجہ ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ نہیں تو فرمایا کہ سیکنڈ درجہ ہے وَأَنَّهُ يَرَاكَ، تو اللہ کو دیکھنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ بولو کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ارے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، بولو نا، کس کس کو دیکھ رہے ہیں؟ بولو سب کو دیکھ رہے ہیں۔ کب کب دیکھ رہے ہیں؟ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ کالی پتھر پر، بولو کالی چونٹی کالی رات، رات کالی پتھر کالا چونٹی کالی، ان تین کالوں کے بیچ میں جو چونٹی چل رہی ہے اللہ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ بلکہ اس چونٹی کے چلنے سے حقیر ٹانگوں سے پتھر پہ جو نشانی پڑ رہی ہے اللہ اس کو بھی دیکھتے، کوئی دل بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اور اس چونٹی کے چلنے سے جو سمجھے نہیں ساؤنڈ آ رہا ہے، کیا رہا ہے؟ سائیکل کا آواز، سائیکل موٹر کا آواز، ٹریکٹر کا الگ الگ ہوتے ہیں نہیں، ہر ایک کا ساؤنڈ، چونٹی کے چلنے سے جو آواز آ رہی ہے سمیع، بولا اس آواز کو بھی سن رہے۔ کوئی سی ڈی میں کوئی ٹیپ ریکارڈ میں چونٹی کے چلنے کی آواز ٹیپ کر سکتے ہیں؟ بولا مگر اللہ سنتے نہیں سنتے؟ بصیر اور سمیع، اتنے باریک بھی نہیں، چونٹی پہ نشان پڑے تو بھی دیکھ رہے۔ تو کالے پتھر پر کالی رات میں کالی چونٹی کو دیکھ سکتے، تو یہ 5 فٹ کے محمد حسین کو نہیں دیکھتے؟ بولو بھائی، ارے 4.5 فٹ 5 فٹ میں محمد حسین کو دیکھتے۔ تو پہلا درجہ ہے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو دوسرا درجہ ہے کہ اللہ، یہ 2 دھیان نماز میں، تیسرا دھیان نہیں۔ مگر ہمارا کیا ہے، یہ 2 ہی نہیں ہے، بقیہ 100 ہے۔ دبئی میں بیٹھا ہے تو پہلی رکعت میں جا کے رکوع سے پہلے جا جاتا، وتھاؤٹ ٹکٹ، وتھاؤٹ ویزا، وتھاؤٹ پاسپورٹ، پھگٹ میں جاتا، سگٹ میں ملنے کو آتا ہے، دیکھو تو اکبر مسجد میں نظر آتا ہے۔ اللہ ہماری نماز بنا دے۔ ہماری نماز ہے مگر اس میں دھیان نہیں ہے۔ جس نماز میں دھیان نہیں وہ نماز میں جان نہیں، اور وہ نماز کی شان نہیں۔ نماز کی جان اللہ کا دھیان، بولا ایمان کی جان اللہ کا یقین۔ ایمان سب کے پاس ہے مگر یقین ہے تو جیسا ہونا ہے ویسا ہے۔ ایمان کے یقین کے درجے ہیں۔ ہمارے پاس جو یقین ہے بالکل وولٹیج کم ہے، بولا جس کرنٹ کے وولٹیج میں 0 بلب نہیں سلگتا، ہیرو بلب سلگتا، اس چنگاری کو بھی آگ بولتے ہیں، بھٹی کو بھی۔ اب بھٹی میں بریانی پکا لو، پلاؤ پکا لو، کیا کیا پکا لو، چنگاری میں کیا پکتا؟ چائے تو بھی بنتی کم سے کم۔ بولو بھائی آگ بولتے ہیں نا، کیا بولتے اس کو؟ وہ بھی آ گئے، یہ بھی آ گئے، وولٹیج کا مسئلہ ہے۔ بولو ایمان ہے مگر یقین نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ علم جو ہے یقین کا محتاج ہے۔ جب تک کسی بات پر آدمی کو یقین نہیں ہوتا، قسم کھا کے بولے اس میں عمل کرتا۔ جتنا علم ہے نا یہ یقین کا پابند ہے۔ علم کے بعد یقین اگر نہیں رہا تو آدمی آگے نہیں بڑھتا۔ اگر یقین ہو گیا تو پھر نو ڈاؤٹ۔ اس لیے قرآن کے جو حیرت انگیز واقعات ہیں نبیوں کی، اس کے اوپر اللہ نے وارننگ دی۔ قرآن پڑھتے اللہ کی طرف سے وارننگ ہے اور یقین کی ٹریننگ ہے۔ الف لام میم کے بعد کی آیت پڑھو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ارے وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ ڈاؤٹ نہیں ہے۔ بولو جو بھی اس کتاب پہ ڈاؤٹ کرے گا ہم اس کو اسلام سے آؤٹ کریں گے۔ ڈاؤٹ کرنے والوں کیا کریں گے؟ آؤٹ کر دیں گے۔ دل میں جس کے دل میں اس کے شک ہوگا، ہمارے کسٹم کا دن چیک ہوگا۔ ان کے کسٹم کا دن کون سا؟
مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، ججمنٹ کے دن کا مالک، فیصلے کے دن کا مالک. پورے لوگوں کی چیکنگ ہوتی، فائنل چیکنگ، بولا ہاں، لاسٹ اینڈ فائنل ایگزام، آخری فیصلہ سنائیں گے جس کے بعد کوئی فیصلہ نہیں. اس فیصلے کے دن میرے بھائیوں بڑے بڑے نبیوں کے حوصلے اٹھ جائیں گے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں قیامت کا جھٹکا کتنی ہیبت ناک چیز ہے. آدم سے کہ عیسیٰ تک ہر نبی چیخ مارے گا یا ربی نفسی نفسی یا ربی نفسی نفسی. ایک ہمارے آقا ہے، کالی کملی والے مصطفیٰ ہیں، انسانوں کے ہمدرد و شفیق پیغمبر ہے، جن کے زبان میں واقع ہوگا یا ربی امتی امتی. ساری زندگی امت کے درد و غم میں، بولا نہ کھانے کی فکر، نہ جینے کی فکر، نہ دنیا سے آنے کی فکر. ہر وقت فکر کس کی جی؟ امت کی. دنیا میں جی رہے ہمارا غم، دنیا سے جا رہے ہمارا غم، خبر شریف میں سو رہے تو بھی ہمارا غم، اور کل قیامت کے میدان میں آ رہے بھی تو کس کا غم؟ امت کا غم اور امت کا کام. تو قرآن پر یقین ہونا، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ہے، نہیں بالغیب ہے. سنا غیب پڑھتے جو قرآن میں تو غیب ہے، تم بڑے سوال جیب ہے. یہ کتاب ان لوگوں کو ہدایت دیتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. بولو غیب پر یقین کرتے ہیں. کس پر؟ جیب پر نہیں. کس پر؟ بولو غیب پر یقین. اب ایمانداری سے بولو، دل کے چور کو نہ کو چھپاؤ. میرا تمہارا یقین جیب پر ہے غیب پر ہے؟ صحیح صحیح بولو، بلا کے مارکیٹنگ نہ کرو. ہمارا یقین آج جیب پر ہے. جیب میں پیسے رہتا ہے، اللہ سے اللہ سے اللہ سے. کون کی پاکٹ پلٹ کتر دے، ہاں دھانی سے یو 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 کیا ہو رہے گئے تو اصل گیا محمد حسین پسل گیا. کھانا نہیں دینے بھی آتا، کھانا کیسا کھائیں گے، بس کی چارج کیسا لگائیں گے. جیب میں پیسے رہ جب کیسا رہتا کہ پیسے جانے کے بعد بھی کانٹا ایک پینٹ بازو نہیں ہٹنا. اللہ پیسے کا محتاج نہیں، کام پیسے سے بنتا، اللہ سے بنتا. پیسہ اللہ کا محتاج ہے. کیا اللہ نعوذ باللہ پیسے کا محتاج ہے؟ دوا اللہ کی محتاج ہے. کیا اللہ دوا کا محتاج ہے؟ ایوب علیہ السلام کو کون سی دوا پلائے؟ ارے دعا سے صحت دیا نہیں، دوا سے. کون سا ٹریٹمنٹ، کون سا ٹریٹمنٹ؟ رحمان ٹریٹمنٹ، سمجھے بھائی، اور رحمان ٹریٹمنٹ. بغیر کوئی دوا دارو کے اللہ نے ایوب کو صحت دیا نہیں دیا. سب سے بڑی بیماری دنیا میں کس کو آئی؟ ریکارڈ بیماری ایوب علیہ السلام کو. اور سب سے زیادہ صبر کا ریکارڈ بھی کس کا ہے؟ صبر ایوبی. اوہ آہ آہ تک نہیں بولے، کبھی شکوہ شکایت تک نہیں کیا. اللہ تیرا بندہ ہے، تو جیسا بھی رکھ لیا میں تجھ سے راضی ہوں. جو اللہ سے راضی ہوگا وہی جنت کا قاضی ہوگا. کبھی جو اللہ سے راضی ہوگا وہی جنت کا قاضی ہوگا. تو اس طرح سے میرے بھائیوں بڑے بڑے واقعات قرآن میں ہیں. تو جیب پر یقین یہ نبیوں کی لین، بولو اس کی لین. غیب پر یقین یہ نبیوں کی لین، بولو. اور جیب پر یقین یہ بنیوں کی لین. اس کی لین ہم بنیوں والے، نبیوں والے. تو نبیوں کا یقین جیب پر رہتا تھا، غیب پر ہوتا تھا. تو ہمارا بھی یقین غیب پر ہونا. اللہ ہمیں غیب کا یقین عطا فرمائے. کان لگانے کے ساتھ ساتھ دھیان لگانا. جیسے کان کھلے ہوئے ہیں، یہ آنکھوں پہ بھی شٹر اوپر اٹھا کے رکھیں. آنکھوں پہ شٹر ہے نہیں، سنگل شٹر ہے، ڈبل شٹر ہے. ڈبل ہے، نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے. کیا تو ابھی کچرا گھسے گا، اوپر سے بند کر نیچے تو گھسے تو مشکل ہے، لہٰذا نیچے سے بند کر اوپر سے بھی. ہاں ہے نہیں. منہ کو بند کرنے کے گیٹاں بولے تو ہوٹا، بولو سنگل گیٹ ہے ڈبل گیٹ ہے. اگر یہ گیٹاں نہیں رہتے، ہوٹا نہیں رہتے، ہاں مکھیاں مچھراں پورے بن ڈائریکٹ گھس جاتے. دیکھو اللہ نے منہ بنایا، اس کی حفاظت لگایا. کیا لگایا؟ ناک بنایا، اس میں جالی فٹ کرا بالوں کی، ڈائریکٹ مچھر مکھی گھس سکتا. بولے کان بنایا، بیچ میں دیوار لگایا، پردہ لگایا، کوئی چیز ڈائریکٹ نہیں گھستی.
اللہ کی نعمتوں پہ غور کرے تو آدمی جو ہے پہچان سکتا ہے اللہ کو. اس لیے فرمایا اولیاء اللہ نے جس نے خود ہی کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. اللہ اپنے کو پہچاننے کی اور اپنے ذریعے سے رب کو پہچاننے کی توفیق دے. میرے بھائیوں، ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں. جیسے رمضان کا آخری ہونے والا ہے، ہماری زندگی کا بھی آخری ہوگا نہیں ہوگا؟ بولو العمل بالخواتیم. آقا فرماتے ہیں عمل کا دار و مدار خاتمے پر. اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی مکمل ہو گئی، کام پورا ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آدم علیہ السلام سے شریعت انکمپلیٹ تھی، کیا تھی؟ جو دین انکمپلیٹ تھا وہ ہمارے آقا کے زمانے میں آ کے کیا ہوا؟ کمپلیٹ ہو گیا. سائیکل کی پوری فٹنگ کے بعد کہیں تو بھی نٹ فٹ کر سکتے ہیں، ارے بولٹ فٹ کر سکتے. کمپلیٹ فٹنگ کے بعد کیا فٹنگ ہے؟ تو یہ دین مکمل ہوگا، اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی. تو اس اعتبار سے جب کمپلیٹ ہو گیا، کام پورا کر دیا گیا، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب سے کیا کہا؟ ہر عمل کے اخیر میں استغفار بولو. ہر عمل کے اخیر میں استغفار ہے. روزہ رکھو تو اخیر میں کیا بولو؟ یا واسی الفجر اغفر لی، اے وسیع عطا والے تو میری مغفرت فرما. سفر سے واپسی میں کیا ہے؟ استغفار بولو. گشت میں جا کے واپسی میں کیا ہے؟ استغفار. اور نماز کی اخیر میں کیا ہے؟ ساری نماز پڑھنے کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی لا یغفر الذنوب الا انت. نماز کے اخیر میں استغفار ہے نہیں؟ حج سے واپسی میں بھی استغفار. اور آخری وقت میں اعتکاف سے واپسی میں بھی زیادہ استغفار اور رونا دھونا. اللہ کے پاس عمل کو قبول کرانا ہے تو استغفار اور توبہ کے آنسوؤں سے اس کی کمزوریوں کو دھلانا ہے. سمجھے؟ تو جیسے رمضان کا آخری، زندگی کا آخری، سمجھے، اعتکاف کا آخری وقت میں جو مسئلہ ہوتا ہے نا، فیصلہ اللہ اسی پہ سنا دے. بچہ سال بھر کیسا بھی پڑھے، رزلٹ آ گیا تو ہو گیا نا. بہت اچھا پڑھا، بہت اچھا پڑھا، مگر رزلٹ میں فیل ہو گیا تو کیا پڑھا انہیں؟ تو رزلٹ دیکھا جاتا ہے. کیا دیکھا؟ پر سے ہر نافرمان دنیا میں شروع میں پھڑ پڑاتا تھا، گھڑ گڑاتا تھا، مگر رزلٹ میں ناکام ہو گئے، کامیاب ہو گئے. فرعون کیا ہوا؟ ارے ناکام گیا، دنیا سے کامیاب گیا. قارون کیسا گیا؟ نمرود کیسا گیا؟ ابو جہل کیسا گیا؟ بولا شروع میں بہت پڑ پڑاتے، دعوے وغیرہ کرتے، خدائی دعویٰ کرتے، کیا کیا تماشے کرتے، مگر رزلٹ میں کیا ہوتے؟ فیل ہوتے. الیکشن میں ہیڈ کرنے والا میں کامیابی بولتا ہے نہیں، ناکام ہو تو بولتا ہے. بولا جس کی ڈپازٹ جانے والی ہے انہیں بولتا ہم تو یار فل میجارٹی سے آنے گئے، ڈپازٹ بھی نہیں آ رہی ہے. سب دیکھتے رہ جائیں گے، یار نکل جائے گا، کدھر نکل جائے گا؟ فیل کے طرف. دعویٰ سبھی کرتے مگر سب کامیاب ہوتے. 450 سال گورنمنٹ رکھے، فرعون پانی میں ڈوب مرا. اور ریکارڈ دولت رکھتے ہوئے قارون زمین میں دھس کے مرا. نمرود تگڑی حکومت رکھتے ہوئے، انٹرنیشنل گورنمنٹ رکھتے ہوئے، عالمی بادشاہ ہوتے ہوئے، اتنا بڑا تگڑا ہوتے ہوئے لنگڑے مچھر کے ہاتھ میں مرا. کیسے؟ تگڑا تھا نا، لنگڑا تھا. بولو بھائی، تگڑا نمرود لنگڑا مچھر. اللہ نے بتا دیا تو بن گیا لچر، تیرے پیچھے لگا دی مچھر، ختم کر دیا تیرا پکچر. کر دیا نہیں کر دیا؟ بولا ہمارے آقا ساری مخلوق میں زوردار، نبیوں کے سردار. بولا جبرائیل سے بھی زیادہ زوردار. شب معراج کے سبب میں جبرائیل ام ہانی کے گھر سے 7 آسمانوں کے ساتھ دیے، سدرۃ المنتہا تک ساتھ دیے. وہاں جا کے بولی یا حبیبی ھذا حدودی، اللہ کے نبی میری آرڈر ختم. بولا اللہ کے لیے طرف سے میرے لیے آرڈر ختم، میں لیڈر ختم، تمہارا گارڈر ختم. اس کے آگے آقا ایک قدم بھی چلوں گا، خدا کی نور کی تجلی جبرائیل کو جلا کے خاک بنا دے. پھر ایڈریس بھی نہیں ملے گا آپ کو. ہاں اللہ کے نبی
آپ کو اللہ نے درجہ دیا ہے، آپ جبرائیل سے آگے جا سکتے ہیں، وہاں تک ہے جہاں تک کوئی فرشتہ نہیں گیا، اتنے اوپر چڑھے جہاں تک کوئی فرشتہ نہیں چڑھا. ایسے زوردار نبی کی حفاظت کسے کریں؟ کمزور جالے سے. بولا جب آقا مکہ سے کہاں گئے ہجرت کر کے؟ مدینہ جا رہے تھے، دشمن پیچھے پڑ گیا، نشانے قدم دے کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. جب بالکل ہی قریب آیا تو اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کس سے فرمایا؟ مکڑی کے جالے سے. بولا غار میں چلے گئے، چاہتے اللہ نے مکڑی کو حکم دیا ایمرجنسی ہے. بولا دشمن قریب ہی آ گیا ہے، اب ریٹیل میں نہیں، پورا جالا ہول سیل میں لگانا کہتے، اکھنڈ جالا سیکنڈ میں کہتے، اکھنڈ جالا سٹ 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 ایمرجنسی بات کہتا. دیکھتے کہ دیکھتے پورے غار کے منہ پہ جالا لگ گیا. رحمان آپ سینٹرل گورنمنٹ آپ آسمان کا تالا لگ گیا ہو، علی گڑھ کا تالا نہیں. اور قبضنے کو حکم دیے، ایک انڈا دیے تو معاملہ بنڈا پڑ جاتا. ہفتے بھر کے انڈے بڑا بول کے انڈل دے کرتے، ہول سیل میں انڈل دے. کیسا انڈل دے؟ بوڑ بول کے پورے انڈے انڈل دی انہیں. جالا ایک دم لگ گیا، انڈے پورے گر گئے. اب دشمن آ کے آدمی گھسا تو جالا ٹوٹنا، انڈا پھوٹنا، الو بن کے پیچھے ہٹنا کرتے، الو بن کے بیٹے پیچھے ہٹ گئے. تو زوردار نبی کی حفاظت کمزور جالے سے، تگڑے نمرود کی موت لنگڑے مچھر سے. سبحان تیری قدرت، اللہ تیری شان. یہ حیرت انگیز قصے قرآن میں ہے نہیں، اسی لیے فرمایا اس پہ کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہونا. ارے یہ کیسا اتنا بڑا تنگڑا آدمی مچھر سے مرتا؟ ڈاؤٹ آتا نہیں آتا؟ اور ایسے بڑے مچھر کا جالا بھی کوئی حفاظت کرتا؟ وہ احون البیوت لبیت العنکبوت. اللہ کہتے ہیں سارے گھروں میں سب سے پھسپھسا اور بدبدا جو گھر ہے نا، مکڑی کا جالا. پھونکے تو بھی پھڑتا ہے، پھونکے تو بھی توڑتا ہے، تو ادھر جاتا نہیں جاتا. کیا بھائی مکڑی کا جالا گھروں میں لگے تو توڑنے کے لیے کوسے چیمپئن کو بلاتے؟ ڈسٹرکٹ چیمپئن، اسٹیٹ چیمپئن. کیا بھی نہیں، 3 نمبر کے ٹی بی پیشنٹ کو بلاؤ، 3 نمبر موت کا ممبر، خبر اس کی چمبر کر دے. 100 ڈاکٹر نہ دی، فتوا دی محمد حسین کیا کھانا ہے کہ کھا لے، جینا پونا کر لے، جینا نہیں ہے جانا ہی چگے. اب اس کو بلا کے سیکنڈ ہینڈ جھاڑو کا کٹا دو. جھاڑ کو موٹی ہوتا نہیں، 10 گھر کے جالے صاف کرتا ہے، گھر کو سیف کرتا ہے. تم جا کے سوپ کر لو، فنکشنہ کر لو، پوری کٹمبوں کے جنکشنہ کر لو. جی ایسے کمزور جالے سے آقا کی حفاظت ہو رہی ہے، اور ایسے تگڑے نمرود کی موت لنگڑے مچھر سے ہو رہی ہے. اللہ ہمیشہ موٹے کو موٹے سے نہیں مارتے، موٹے کو چھوٹے سے مارتے. بولا موٹے کو کس سے مارتے؟ موٹے سے موٹا مارا تو معاملہ الگ سمجھ میں آتا. ہاں انہیں ذرا موٹا تھا، انہیں چھوٹا تھا، مار دیا کرتے. اب چھوٹے سے موٹا مارا، ارے یار یہ تو اللہ ہی نے کیا کرتے. جیسے کیا اللہ سمجھ میں آتا، ایمان کھلا سمجھ میں آتا. بولا اللہ سمجھ میں آتا، کلمہ کھلا سمجھ میں آتا. اس لحاظ سے میرے بھائیوں، اللہ ہمارے اندر یقین پیدا کرے. اعتکاف میں بیٹھ کر عبادت کر کے تلاوت کر کے سب سے پہلے کلمہ بولو، لا الہ الا اللہ محمد. اللہ کی ذات پر ہمارا یقین مضبوط ہونا، کالی کملی والے کی بات پر ہمارا یقین مضبوط ہونا. اللہ کی ذات پر، نبی کی بات پر، نظر پر یقین نہیں کرنا، نبی کی خبر پر. بولو ہماری نظر کچی اور نبی کی بات سچی اور پکی بات ہے. ہماری نظر ہمیں دھوکہ دے سکتی ہے، دھوکہ دے سکتی یا دھوکہ دے رہی ہے. بولو جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، دھوکہ ہے. بولو اسی لیے اس دھوکے سے نکلنے کے لیے کیا چھری چلانا؟ لا الہ. بولو چھری چلانا، یہ الہ نہیں، جو ہو رہا ہے سب کا انکار. بولو اور جو کر رہا ہے اس کا اقرار. کرنے والا کون ہے؟ الا اللہ. بولا لا الہ. پورے مخلوق زمین سے لے کے آسمان، چونٹی سے لے کے جبرائیل، ذرے سے لے پہاڑ، خطرے سے لے کے سمندر، بولو سب کا انکار کرو لا الہ. یہ الہ نہیں، ان سے نہیں ہو رہا ہے. کس سے ہو رہا ہے؟ جو اللہ نظر نہیں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، اس کا یقین. سارے انبیاء علیہ السلام آ کے سب سے پہلی دعوت ایمان کی دیے، سامان کی. ایھا الناس، بولو
لا الہ الا اللہ تفلیح۔ ارے انسانوں، ارے نادانوں، سب سے پہلے رب کو پہچانو۔ کس کو؟ رب کو پہچانا، سب کو پہچاننا۔ رب کو، سب کو اپنا بنا کے دیکھا، رب کو اپنا بنا کے دیکھ۔ ارے سب کا بن کے دیکھا، رب کا بن کے دیکھ، پھر کیا کام بنتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں رب کا بننے کی توفیق دے۔ یہ اعتکاف، یہ عبادت، یہ روزہ، یہ تلاوت، یہ ذکر، سب کا بننے کے لیے، رب کا بننے کے لیے۔ رب کا بن کا جانا نہیں جانا، نہیں سب کے بن کے جانا۔ مسجد میں بیٹھ کے بھی سب کا بن رہا ہے، رب کا نہیں بن رہا ہے۔ دھیان کدھر کی جا رہا ہے، کہاں کی جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں رب کا بننے کی توفیق دے۔ اور یہاں سے جاتے وقت میں جیسے ہمارے آقا کو فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، میرے محبوب اب تمہاری ڈیوٹی مکمل ہو گئی، تمہارا کام کمپلیٹ ہو گیا، اب اپنے رب کے سامنے استغفار کیجئے۔ کیا کیجئے؟ ہاں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تمہارا رب بہترین توبہ قبول کرنے والا اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ نبیوں کو یہ حکم ہے، ہر اللہ والا، ہر نبی جاتے جاتے روتے ہوئے جاتے تھے، ہنستے تھے۔ ویسے ایمان والے کی موت عید کا چاند بن کر آتی ہے، مگر اپنے بدعمالی کی وجہ سے روتے ہوئے جاتے تھے، اللہ ہمارا آخرت میں کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی رونے کی توفیق دے اور یہاں سے کچھ فکر لے کر جانے کی توفیق دے۔ کیسی فکر لے کے جانا؟ ایک درد بھرا واقعہ میں سناتا ہوں، اللہ اس واقعے سے ہمیں صحیح اثر لینے کی توفیق دے۔ بنگلور کا ایک اسٹوڈنٹ SLC کا، کون سا؟ کولا گلی کا 15-16 سال کا بچہ گرما کی چھٹیوں میں چلا لگایا۔ کیا لگایا؟ 40 دن اللہ کے راہ میں نکلا، امیر کی مان کے لگایا، مسجدوں میں ٹھہر کے لگایا، تہجد میں اٹھ کے رو کے لگایا، حدیث کے تعلیم میں دھیان سے بیٹھ کے لگایا، ایسا فکر لے کے گھر گیا ہے۔ میرے بھائیوں جب گھر جا کے دیکھا تو سارا گھر بے نماز۔ کیا تھا؟ ماں بے نمازی، بابا بے نمازی، بہنا بے نمازی، بھائیاں بے نمازی۔ ایسا دل پہ چوٹ لگی ہے، ایسا دکھ ہوا ہے، یا اللہ میرا تو سارا گھر جہنم میں جل رہا ہے۔ کہاں جل رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث سنا تھا، جو مسلمان جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے۔ پر آقا فرماتے ہیں جس کا نام دوزخ کے اندر لکھ دیا گیا اس کا اس میں جانا کمپلسری، ضروری۔ میری ماں نماز چھوڑ رہی ہے تو نام کہاں لکھے جا رہا ہے؟ دوزخ کے دروازے۔ باؤں چھوڑے کہاں لکھے جا رہے؟ کہنا لکھتا رہے گویا میرا سارا گھر جہنم میں جل رہا ہے۔ تو آگ میں جلتے ہوئے تو جلنے دینا یا بجھانا؟ بچاؤ بولنا، جلا بولنا۔ اب دنیا کی لین کی بات کروں، ہم گھر سے کہیں باہر چلے گئے، واپس آنے تک گھر کو آگ لگ گئی، اماں بابا بہنا گھر میں جلتے رہے تو دیکھو ہنستے روتے، بولو بھائی ہنستے روتے روتے، بچاؤ بولتے نہیں، جلا بولتے، پانی ڈالو بولتے نہیں، گیس کا تیل ڈالو بولتے، جی پانی ڈالو بولتے۔ تو یہاں کی ٹیمپروری آگ میں دیکھے تو بچاؤ بولتے ہیں، تو جہنم کی آگ ٹیمپروری پرمنٹ۔ بولا یہ لائٹ آ گئے، وہ ٹائٹ آ گئے۔ 69 مرتبہ بجھانے کے بعد اللہ نے ایک مرتبہ بجھانے کے قابل رکھی، اس کا پورا وولٹیج کا مردہ نکال کو بھیجے۔ کتنے مرتبہ مردہ نکالے؟ 69۔ بولا 69 مرتبہ ڈبا 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 کو، اب ایک ہی بار ڈبا کو نکالے تو بجھتی نہیں، 10 بار ڈبانا پڑتا۔ اتنا کمزور وولٹیج ہے، اسی لیے فرمایا دوزخی اگر جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کے انگار میں سلے تو نیند آتی کبھی؟ کیا آتی؟ ہاں، وہاں کی گرمی سے نکال کے اس میں سلے تو کولنگ کرتے، بولا کولنگ میں لے کر سو جاتا ہے، اتنی زبردست آگ۔ تو یہ آگ میں دیکھے تو زیادہ رونا، وہ آگ میں دیکھے تو نماز چھوڑنے والا یہ آگ میں جل رہا ہے، وہ آگ میں جل رہا ہے، بولا وہ آگ میں جل رہا ہے۔ اتنا دکھ ہوا ہے، 2 رکعت پڑھ کے درد بھرے آنسو، بھائی اللہ میرا سارا گھر دوزخ میں جل رہا ہے۔ اب بچنے کا راستہ مدینے والے آقا کیا بتائیں؟ فرمایا جب نماز کا وقت آتا ہے، بولا ایک فرشتہ آسمان سے اعلان کرتا ہے، او آدم کی اولاد اٹھو، بولا جہنم کی اس آگ کو جو گناہوں کی بدولت جلا رہی ہے بجھاؤ۔ یہ بھی آقا کی حدیث ہے نا، فضائل اعمال میں ہے نہیں؟ تو دیندار لوگ اٹھتے ہیں، بولا
وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، ان کے صبح سے لے کے ظہر تک کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف کر دیے جاتے۔ تو دوزخ کیا گناہوں کی وجہ سے جلاتی نہیں، نیکیوں کی وجہ سے؟ بولا وہ گناہ کیا ہوتے؟ جس گناہوں کے جلا رہے ہیں وہ گناہ معاف ہو جاتے۔ پھر اثر پڑے تو ظہر سے اثر تک کے گناہ، مغرب پڑے تو اثر سے مغرب گناہ، عشاء پڑے تو مغرب عشاء کے گناہ، صبح پڑے تو عشاء سے صبح تک کے گناہ معاف ہوتے۔ تو جلنے کا راستہ بتایا نماز چھوڑنا، اور دوزخ سے نکلنے کا راستہ کیا بتایا؟ نماز پڑھنا۔ اب اس لڑکے نے جو کہا میری ماں کو، میرے بابا اور بہنوں کو دوزخ سے نکالنا ہے، تو ماں باپ کو کیا کرنا؟ نماز پڑھانا۔ بولا اللہ ہمیں یہاں سے بزرگوں کی صحبت میں، علماء کی صحبت میں، اور مسجد میں فرشتوں کی صحبت۔ بولا جب تک آدمی مسجد میں رہتا ہے فرشتوں کا اثر صحبت ملتی ہے، اور فرشتوں کی فطرت کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کی فطرت ہے اللہ کی اطاعت۔ بولا سری برابر نافرمانی نہیں کرتے۔ اب ان فرشتوں کی صحبت میں رہے تو اچھا بنتا کچا بنتا؟ جیسی سنگت ویسی رنگت۔ بولا گرمی کرنے بھٹی کرنے بیٹھا تو ٹھنڈ لگتی، گرمی لگتی، برف کرنے بیٹھا تو مرچ کھائے تو کھار لگتا ہے، شہد کھائے تو۔ انسان کو اللہ فطرتاً کیا بنایا؟ جیسی صحبت میں رہتا ویسا اثر لیتا۔ اس لیے فرماتے ولیوں کے ساتھ دے تو ولیاں بنتا ہے، اور شیطانوں کے ساتھ دے تو شیطان بنتا۔ اس لیے مدینے میں ایک ماحول بنایا گیا تھا، اس ماحول میں جس کو بھی لا کے بٹھاتے ایک دم تبدیل ہو جاتا۔ اور جماعتوں میں جو نکالا جاتا ہے تو ماحول چینج ہوتا ہے۔ بولا شرابیوں کا ماحول، جواڑیوں کا ماحول، بے نمازیوں کا ماحول، بے دینی کا ماحول، دنیا داری کے ماحول سے کہاں آتا انہیں؟ مسجد میں آتا۔ جماعتیں کہاں ٹھہرتی؟ لارجنگ میں، مسجد میں۔ پھر والے کہاں ٹھہرتے ربی؟ مسجدوں میں۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ بولا اللہ کا گھر ہے۔ تو ہم کسی کے گھر پہ گئے تو انہیں احترام عزت کرتا نہیں کرتا؟ ویلکم بولتا نہیں، چلکم بولتا ہے۔ حیدرآباد میں کیا بولتے ہیں؟ آؤ بھائی آ جاؤ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ بولتے، بلاتے نہیں؟ اللہ اپنے گھر میں آنے والوں کا اکرام کرتا نہیں کرتا؟ پھر اللہ کا گھر، پھر فرشتوں کی صحبت۔ بولو پھر اعتکاف میں ماشاء اللہ علماء کرام بیٹھے ہیں، سمجھے بھائی، اور دیندار لوگ بیٹھے، ان کی اثرات۔ اب یہاں سے جو ہے کچھ فکر لے کے جانا ہے، بغیر فکر کے جانا ہے۔ بولو فکر لے کر، کچھ لے کر لوٹیں گے تو دوسروں کو بانٹیں گے، اپنے ماحول میں بے دینی کو بیٹھیں گے، لے کر نہیں لوٹیں گے تو کیا بانٹیں گے؟ گاڑی لوڈ ہو کے تو ان لوڈ ہوتی، ان لوڈ گاڑی کیا ہوتی؟ خود ہی چیز الٹی ہو جانا پڑتا ہے۔ کیا بھی نہیں، میں الٹی سے ہو جانا گا۔ اللہ ہمیشہ یہاں سے لوڈ لے کر لینے کی دی، فکر لے کر جانے کی دی۔ دیکھو یہ لڑکا جیسا فکر لے گیا، اللہ اس سے زیادہ فکر لے جانے کی توفیق دی۔ جو فکر لیتا ہے اللہ اس سے کام لیتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر نے کیا کیا؟ تنہا آقا ٹھہرے تھے میرے دوستوں، 1.25 لاکھ صحابہ بنائے 23 سال میں۔ کتنے؟ نوح علیہ السلام تو 950 سال میں 80 بنائے۔ کتنے بنائے؟ کتنے سال میں؟ 950 برس۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال میں۔ بولے 40 سال میں نبی بنے، 63 سال میں دنیا سے گئے۔ 23 سالہ پیریڈ میں جو صحابہ بنے ہیں، حجۃ الوداع میں جو اجتماع ہوا، سارے مجتمع، یہ 23 سال کی محنت مجتمع ہوئی، تو اس میں صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ۔ بولے جتنے نبی اتنے صحابی۔ نبیوں کا کام لینا ہے، اتنے ہی صحابیاں بنا کے جانا ہے۔ نبیوں کا مسئلہ الگ الگ تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کو صرف خاندان کی حد تک نبی کر دیتے، اور ابراہیم علیہ السلام کو صرف ملک شام کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو صرف ملک مصر کے لیے۔ بولے اس طرح ہر ایک نبی کو کوٹھا دیا گیا، علاقے دیے گئے۔ شعیب علیہ السلام کو صرف شہر مدین کے لیے، بولو صرف شہر مدین میں تبلیغ کر لینا اتر۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہمارے ابا اللہ جو ہے رب المسلم ہے، نہیں رب الناس ہے۔ ارے سارے انسانوں کے رب ہے، صرف ترکوڑوں کے رب ہے، مسلمانوں کے رب ہے رب الناس۔ بولا اور یہ جو قرآن ہے یہ ہدی المسلم ہے، ہدی للناس ہے۔
خدا للناس بشیر و نذیرہ، سارے انسانوں کے لیے ہدایت دینے اور بشارت و ڈرانے کے لیے بھیجا. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کافت المسلم ہے، نہیں کافت للناس ہے، کافت للناس. قرآن اللہ رب الناس، قرآن ہدی للناس، آقا کافت للناس. اور یہ امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم صرف مسلمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، بولو بنینوں انسانوں کے لیے ہمیں ذمہ دار دیا. اللہ رب الناس، قرآن ہدی للناس، آقا کافت للناس، یہ مسلمان اخرجت للناس، سارے انسانوں کے نفع کے لیے تمہیں بنایا گیا، سارے انسانوں کے لیے بنایا. مگر ہم نے اپنے گھر کی بھی فکر نہیں کیا. کتنے گھروں میں ایک نمازی ایک بے نمازی، ایک بیٹا پابند ایک بیٹا پابند نہیں، شوہر پابند اور بیوی پابند نہیں. قرآن ہے نہیں. اللہ ہمارے پورے گھروں کو ایجوٹ بدل دے، پورے گھروں کو پابند بنا دے. مگر فکر ہوں گی تو اللہ بدلیں گے. تب یہ لڑکا گیا، دیکھ کے بہت رویا اور سوچا کہ اپنے ماں باپ کو دوزخ سے بچانا، نماز پڑھانا ہے. تو پہلے بولا ٹارگٹ کس کو بنانا؟ گھر میں بچے پہ رحم و کرم والی محبت والی کون ہوتی؟ ماں. پہلے ماں کا نمبر لگانا، ماں کو نماز کا ممبر بنانا. اس کا ہاں، پھر بابا کا نمبر، پھر بہنوں کا نمبر، بھائیوں کا نمبر، سیریل بولا سیریل سے کرنا. اب 2 رکعت پڑھ کے جم کے دعا، اللہ میں اپنی ماں کو دعوت دیتا ہوں، اللہ تو میری مدد فرما. کیونکہ بولنا سمجھانا انسان کے ہاتھ میں ہے، ہدایت دینا، ہدایت اللہ نے نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھا. اس لیے سیدنا بلال تنہا بیٹھ کے روتا تھا، بڑے درد بھرے آنکھ سے آنسو بہاتا تھا. اللہ تیرا بڑا کرم ہے، ہدایت تو نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی، مجھ جیسے بیاکبڑ کو کون مسلمان بنے تھے؟ مجھ جیسے کالے کلوٹے کو، غلام کو، بولا مجھ جیسے غلام کو، کالے کلوٹے کو، نیگروں کو کون مسلمان بنے تھا؟ اللہ تیرے ہاتھ میں ہدایت تھی بول کے مجھ جیسے غلام کو تو نے مسلمان بنائے، ہدایت سے نوازا. ہدایت نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. بولو ہمارے آقا ابو طالب پہ بہت ہی زیادہ زبردستی کرے تھے، چچا ایمان لاؤ، چچا کلمہ پڑھو. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے. ہدایت دینے پر آ گئے، نبی کا کلیجہ چبانے والے ہندہ کو مسلمان بن گئے. ہدایت دینے پر آ گئے تو نبی کا مرڈر کرنے والا لیڈر وحشی 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 جانور کا سلوک کیا تھا. آقا کے چچا کو اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا. صحابہ کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی آواز سے نہیں روتے، کتنا بھی دکھ ہوتا، غم ہوتا، آنکھیں آنسوں سے نم ہوتے تھے، مگر آواز منہ سے کبھی نہیں نکلا. مگر احد کی لڑائی میں 70 شہداء کی لاشوں کو دیکھتے دیکھتے جب ہمارے آقا اپنے چچا کی لاش پہ پہنچے ہیں، پیر کٹے ہوئے، ہاتھ کٹے ہوئے، سر کی کھوپڑی کا چپا نکال کر ہندا نے شراب پیا، اس کے سینہ چیر کر گردے اور کلیجے کچا چبایا، ٹکڑے ٹکڑے بنی ہوئی ناش تھی. صحابہ کہتے ہیں اپنے چچا کی ناش پر آقا پہنچے ہیں، اتنا اپنے جذبات پہ بے قابو ہو گئے، ایک دم چیخ نکل گئی، زور زور سے رونے لگے. چچا میری امت کے لیے آ کر جسم کے ٹکڑے بن گئے، تمہاری بہن میری پھوپھی صفی آئیں گی، میرے سے پوچھیں گی تو میں کیا جواب دینا؟ ارے محمد تیری امت کے لیے میرے بھائی کے ٹکڑے بنا دیا، میں پھوپھی کو کیا صورت دکھاؤں گا؟ اتنا رو رہے تھے، اتنا روئے تھے، آپ کی ہچکیاں نکل گئی. یہ درد بھرا واقعہ آقا نے دیکھا. میرے دوست اور بزرگوں، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو اس لیے اس لڑکے نے پہلے 2 رکعت پڑھ کے دعا کی، اللہ میں اپنی ماں پہ محنت کرتا ہوں، میری ماں کے دل کو پلٹ دے. دعا کیا، پھر اپنی ماں کو بٹھایا. بڑا عجیب واقعہ ہے. اللہ ہم سب کو یہاں سے ایسی فکر لے کر جانے کی توفیق دے. جماعت میں جاؤ، اعتکاف میں بیٹھو، اجتماع میں بیٹھو، کسی بیان میں بیٹھو، ایسا فکر لے کے لوٹو، ہمارے لوٹنے کے بعد پورا ماحول بدل جانا. جیسا آدمی چراغ لے کے اندھیرے میں گئے تو کیا ہوتا؟ بولو ارے سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں. اللہ ہمیں جاگنے کی توفیق دے. سیدھا بیٹھو، نیچے منڈی ڈالتے اوپر پروگرام، سونے کا سپر پروگرام کرتے.
نیچے منڈی ڈالتے محمد حسین اوپر چلے آتا بھائی بھر غر غول بول کے سوتے رہے. اس لیے سیدھا بیٹھا چلا سر اٹھاؤ جاگتے رہنا بولنے والوں کو دیکھتے رہنا بولو دین کی باتوں کا مزہ سکتے رہنا تھکتے بھی نہیں اگتا جاتی اٹھ کو جاتے مزہ ہے تو کون جاتا سزا تو جاتے. اب حج کو جانا ہے پاسپورٹ بنانا ہے تو سیدھا بیٹھتے نیچے منڈی ڈال کو بیٹھتے. ارے کیمرے کے سامنے کیسا بیٹھتے ذرا ایسا ٹھک بول کے فیس کٹ بنا کے مارتا نہیں بنا کے مارتا بولو. اب نیچے منڈی ڈال کے بیٹھے تو تالو اترتی خالو معلوم ہوتی سمجھے. اس لیے سیدھا بیٹھنا سمجھے بھائی بیٹھے تو انشاءاللہ بات سیدھا دل میں اترتی. یہ جو منڈی ڈالے تک گئے سمجھے. اللہ پاک ہمیں جاگنے کی توفیق دے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے حشر تک تجھے سونا ہے خاک کے سائے تلے. یہاں جاگے گا تو وہاں جا کے سوئیں گا یہاں سوئیں گا تو قیامت کے دن روئیں گا. اللہ ہمیں جاگنے کی توفیق دے. تھوڑی دیر کا موقع ہے ذرا جاگو. مجھے لمبا سفر بھی کرنا ہے اور وقت بھی مجھے کنڈیشن دیا گیا ہے ورنہ میرا لائٹ بیان 3 گھنٹے کا شارٹ بیان 3 گھنٹے کا لائٹ بیان 6 گھنٹے کا رہتا سمجھیے. انشاءاللہ جیسا ہمارے بڑے مجھے وقت دیے اسی میں انشاءاللہ قدم کروں گا. یہ آخری دن ہے خالی بکواس بولنے میں اتنی گزارنا ہے کچھ اللہ اللہ بھی کرنا ہے عبادت بھی کرنا ہے. پھر مجھے آخری شب داری کا پروگرام نلگونڈا ضلع میں جانا ہے. درود شریف پڑھو. اس لڑکے نے 2 رکعت پڑھ کے دعا ماں کو بھی امی تم نماز پڑھو امی تم نماز چھوڑ کے آقا کی آنکھوں کو جلن پہنچا رہے. کیا کریں قرۃ عین فی الصلاۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. نماز چھوڑ کر آقا کے دل کو دکھ پہنچا رہے جلن پہنچا رہے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جلا رہے. میری پیاری امی میری بلی امی میری شفیق امی میری محبت والی امی تمہارا بیٹا تم کو دوزخ میں جلتا ہوا کیسا دیکھ سکتا ہے. امی نماز پڑھو. ماں بولی میرے دوستو ہو پوٹا چلے میں جاؤ آیا کرتے بولو 40 دن کا بخار لایا کرتے کتنے دن کا چلے کی گرمی بولو میں ہوں چولہے کی گرمی میں انہیں ہے چلہ چلہ دونوں میں ہلا. اب کون ہوتی کہ ڈھیلا اور چلے والے کے ساتھ ہے اللہ بولو. ہاں اب ماں کو بولے تو دھڑ بول کے اٹھ کے چلے گئے. آج کل کے کھولے تبلیغ میں جا کے آنکھیں کھولے سینئروں کو بولے. کس کو بولے وہاں سینئر جونیئر بٹا سینئر کو آج کل کے کھولے تبلیغ میں جا کے آنکھیں کھولے اور سینئروں کو بولے لوٹ پٹا بول اٹھ کے چلے گئے. برسوں سے بگڑا ہوا دل بولو. رسول اللہ فرماتے ہیں آدمی جب گناہ کرتا ہے دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے بولو. توبہ کرے تو دھل جاتا ہے نہیں تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے. اب لگتے 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 دل کالا سیاہ بولو پتھر بن جاتا ہے پتھر بن جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اتنا سخت ہو جاتا ہے سخت پتھر پہ بال مارے تو ریورس آتا نہیں اندر دھستا اور نرم کیچڑ میں مارے تو نرم رہے تو اندر جاتا سخت ہے تو ریورس آتا. دل سخت ہو گیا بات اندر جاتی ریورس واپس آتی. پھٹ بول کے اٹھ کے چلے گی. مگر بچہ والا پکڑ چھوڑنا نہیں بولو مضبوطی. ثم استقاموا بولو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. پہلے تو چھیڑنا نہیں چھیڑے تو چھوڑنا نہیں کرتے. چھیڑے تو جب تک ان کو موڑنا نہیں شیطان سے رشتہ توڑنا نہیں ان کو چھوڑنا نہیں پہلے تو چھیڑنا نہیں. اب کچھ بھی نہیں ماں پابند ہوئے تک کیسا بھی کرنا. 3 دن بولے تو ماں پہ کوئی اثر نہیں ہوا. پھر ماں کو بٹھا کے بولا امی آج نئی بات سنو. کیا ہے جب تک تم نماز نہیں پڑھیں گے نا ماں میں تمہارا بیٹا نہ گھر میں تمہارے گھر میں کھانا نہیں کھاؤں گا باہر کھاؤں گا. ہاں کہاں کھاتا کہاں تو بھی کھا دوں کدھر بھی کھا دوں تمہارے ہاتھ کا نہیں کھاتا تاکہ تم کو ذرا ہیبت ہونا میرا بچہ گھرے گھر کا ہو گیا بلکہ نماز پڑھنا. اللہ اماں بولی کب تک نہیں کھائیں گا 1 دن 2 دن مہمانی کی کتنے دن 3 دن بولو 3 دن کون تو بھی ڈالے گا. جھوٹ بولے تو آنا پڑتا میرے گھر میں کھانا پڑتا بلکہ ماں پھر بھی لاپرواہی کی. 3 دن ایسا بولا نہیں مانی. پھر اس کے بعد اس نے یہ دیکھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت تک دین پہنچانے کے لیے تکالیفیں اٹھائے نہیں اٹھائے. ارے شروع میں آقا جب دعوت دیتے تھے تو مکے والے دوستی کرتے تھے عداوت کرتے تھے بولو مانتے تھے مارتے تھے پتھرے مارنا گالیاں مارنا جھڑکیاں دینا اور گلی گلی میں ستانا مانتے نہیں تھے. مگر آقا مار کھاتے گئے صبر کرتے گئے. وتواصوا بالحق وتواصوا صبر مار کھا رہے ہیں صبر کر رہے ہیں.
ریکارڈ مار جو کھائے ہیں طائف میں. بولو اما عائشہ سے بولے عائشہ اللہ کے دین کے لیے دعوت کے کام کے لیے جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نبی نہیں ستایا گیا. میری امت کے لیے سب سے زیادہ انسانیت کے دکھ درد میں عائشہ میں ستایا گیا ہوں. فرمایا میری زندگی کی ریکارڈ تکلیف جو پہنچی ہے طائف میں. 3 میل تک اس نورانی اور قرآنی بدن پہ پتھر پڑے. 3 میل بولے تو میرے بھائیوں 4.5 کلومیٹر. بولو پلین زمین میں پلان بنا, ریگستان, ہاتھ آڑے رکھ رہے تو ہاتھ پھٹ جا رہے, پیروں میں سر رکھ رہے تو پیر پھٹ جا رہے, خون میں جوتیاں جام ہو گئی, پورا بدن رنگین ہو گیا. چھپنے کے لیے کوئی آڑ نہیں, کوئی جھاڑ نہیں, کوئی پہاڑ نہیں, کوئی گڑا نہیں. بھاگتے بھاگتے اتبا کے بغیچے میں پناہ لیے. کس کی؟ دشمن تھا, دوست تھا. دشمن مکے میں پتھرے مارتا تھا, معلوم ہے دشمن کا بغیچہ ہے, دشمن کے بغل میں چھپے تو چھپا تھا نہیں, ایڈریس بتاتا. بولا ارے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے دیکھو, بلکہ بتا معلوم تھا, مگر اس کے باوجود کوئی راستہ نہیں ملا. پھر بھائیو بغیچے میں چھپ گئے. جیسے چھپے دھڑ بول کے نیچے گر گئے, بے ہوش ہو گئے. جیسے بے ہوش ہو کے آنکھیں گرے میرے بھائیو طائف کے پہاڑوں کے آنسو نکل گئے, طائف کے جھاڑا لرز گئے, زمین چیخ مار کے رونے لگی. اتبا دشمن تک رونے لگا. رے عبد المطلب کا پوتا, بولا عبداللہ کا بیٹا, ابو طالب کا بھتیجا, میرا بھی بھتیجا ہے. دور سے رشتے میں اتبا بھی آپ کا چچا کہلاتا تھا, دوسرے دادا کی اولاد. دیکھو سخیفیوں نے قریشی کو مارا ہے. کس کو؟ یہ عربوں میں خاندانی جوڑ بہت زبردست تھا. آپس کے کتنے بھی دشمن ہوں گے, کوئی دوسرا قبیلے والا ان کو مارا تو آپس کی دشمن کو چھوڑ کے پورے جڑ جاتے تھے اس خاندان سے بدلہ لینے. دشمنی ہے, مار پیٹ کرتا تھا, مگر سخیفی خاندان والوں نے قریشی نوجوان کو مارا ہے. خاندانی جذبہ ابھرا, میرے بھائیوں رویا اور کنویں کو دوڑا, پانی نکالا ڈول سے, بغیچے میں گیا, انگور توڑا, پلیٹ میں سجایا, پانی مشک میں ڈالا, جانے لگا. شرم آڑے آئی, اتنے سالوں سے مخالفت کر کے کیا صورت دے کے پانی لے جائے. شرم آڑے آئی, اپنے غلام کو بلا کے کہا وہاں جو درخت کے آڑ میں تڑپ رہا ہے سو رہا ہے وہ میرا بھتیجا ہے. بولا قبیلے قریش کا ہے اور میری اس کی دشمنی ہے, مگر اب دشمنی کا وقت نہیں ہے, دشمنی کو بازو رکھو. بولو میرے انگور کھا لو, بولو پانی پی لو, بولو اپنی جان بچا لو. بولو ایسے مار کھائے میرے دوستوں, بھوکے رہے, یعنی فاقے کیے, پیٹ میں پتھرے باندھے, بیٹیوں کو تڑپائے, نواسوں کو تڑپائے نہیں تڑپائے. فاطمہ کے گھر میں کئی کئی وقت کے فاقے آتے تھے. حضرت علی کبھی یمن کبھی ملک شام, بولا قافلے لے کے جاتے تھے, اور بیٹی کے گھر میں فخر و فاقے آتے تھے. حسن و حسین روتے ہوئے نانا جان کے گھر آتے تھے, نانا جان گھر میں امی نے روٹی نہیں پکایا, نانا ہم بھوکے ہیں یا رسول اللہ. آقا کا دل تڑپ جاتا, لرز جاتا. وہیں بیٹی کا گھر, وہیں بابا کا گھر. اللہ مدینہ جا کر دیکھنے کی توفیق دی. آقا کی چیخیں نکلتی, روتے ہوئے نواسوں کو لے کر بیٹی کے گھر آتے. بیٹی فاطمہ میرے بچوں کو کیوں تڑپا رہی ہے, کیوں رلا رہی ہے, ان کو روٹی کھلا دے. فاطمہ کی چیخیں نکلتی, یا رسول اللہ 3 چیزیں ہو گئے, گھر میں چولہا نہیں سن رہا. علی کبھی یمن کبھی ملک شام. اللہ کے نبی دعوت کے سلسلے میں بھیجا رہے ہیں, بیٹی کے گھر میں فخر و فاقے آ رہے ہیں. تو آقا کہہ رہے فاطمہ میں تجھے بھوکا پیاسا دیکھ سکتا ہوں, مگر امت کو جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. تمہارا شوہر میرا داماد حسن حسین کا باوا دین کے غاؤ پر بھیجا گیا ہے. فاطمہ میں تیری بھوک کو برداشت کر سکتا ہوں, امت کو جہنم میں دیکھ نہیں سکتا. بھوکے رہے, پیاسے رہے, بیٹیاں تڑپے, بیویاں تڑپے. اس کے بعد میرے دوستوں پورا مکہ جو ہے قیامت تک پکا. بولو پورا مکہ اسلام میں قیامت تک کیا ہوا؟ پکا ہو گیا. کوئی دھکا نہیں لگا سکتا, اور دھکا لگانے والا مکے میں جا سکتا نہیں, گئے تو زندہ واپس آ سکتا نہیں. المشرکون نجس, مشرک نجس و ناپاک ہے, ان کو داخل نہ ہونے دیا جائے مکے میں. بتا نہیں نکلے, قیامت تک بت پرستوں کا داخلہ حرام. بولو کوئی بت پرست جا سکتا نہیں, گئے تو زندہ واپس. اللہ کا ڈائریکٹ آرڈر ہے اس کا مرڈر کرو. کیا کرو؟ بارڈر کے باہر لاگ اس کا مرڈر کرو, فیس نہیں, کیس نہیں.
تو محنتیں ہوتی ہیں، کچھ آنسو بہائے جاتے ہیں، کچھ بھوکا پیاسا رہ کے تڑپتے ہیں، تو اللہ ہدایت دیتے نہیں دیتے؟ بولا ان اللہ یضیع اجر المحسنین، ہم کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ کبھی نہ کبھی لوگ آیا کرتے، بولا ضائع کرتے آیا کرتے۔ آقا کی 21 سالہ محنت پر پورا عرب مسلمان بنا نہیں بنا؟ بولا بنا۔ پھر آج سارا مکہ مسلمان ہے، وہاں ایک تو بھی ہندو رہ سکتا نہیں۔ 10 کلومیٹر پر سنگل لگے ہوئے اس بارڈر میں کوئی بڑا سے بڑا انٹرنیشنل لیڈر بھی نہیں جا سکتا۔ تو محنتیں ہوتی، اللہ رزلٹ نکالتے، نتائج نکالتے۔ اس لڑکے نے یہ دیکھا، میں 3 دن ایسا بولا، میری مانی میرے آقا بھوکے رہے پیاسے رہے، اللہ کو تڑپائے اور انسانوں کو تڑپائے، تو اللہ ہدایت دیا۔ اس نے طے کر لیا، ماں کو بیٹا بولا میں 3 دن ایسا نہیں مانے نا، آج ایک نیا فیصلہ کیا جب تک تم نماز نہیں پڑھے گے ماں، تمہارا بیٹا نہ گھر میں کھائے گا نہ باہر کھائے گا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، بچے کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کے ماں کی آنکھوں میں آنسو آتے نہیں آتے؟ ماں کی مایا اور ماں کی مامتا، ماں کی محبت ایک عجیب ہوتی ہے۔ بچہ کتنا بھی ستائے تو ماں گھر میں بلاتے نہیں بلاتی۔ باپ کبھی نکال دیتا، گیٹ آؤٹ بولتا، ماں جو ہے پیچھے کے دروازے سے بلا لیتی، اپنے مایا محبت سے جو اس کو کھلا لیتی۔ ماں کی عجیب محبت ہے۔ اللہ کو اپنی ماؤں کی قدردانی نصیب کرے، اپنے باؤں کی قدردانی نصیب کرے۔ میرے دوستو بزرگوں، ماں کا دل دہل گیا، کلیجہ ہل گیا۔ امی جب تک تم نماز نہیں پڑھیں گے تمہارا بیٹا نہ گھر میں کھائے گا نہ باہر کھائے گا، تم کو جہنم میں جلتا ہوا کیسا دیکھوں گا؟ میرے حال پہ رحم کھانا، تمہارا دل نرم ہونا، تم نماز کے دھرم پہ آنا۔ بلکہ بچہ بولا کہیں بھی نہیں کھاؤں گا، بھوکا رہتے رہتے میری لاش دیکھنا پڑے گا یا نماز پڑھنی پڑے گا۔ ماں کی دل کی دنیا دہل گئی، کلیجہ ہل گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر شیطان الٹی مارا اسی، ارے کب تک نہیں کھائیں گا؟ کوملا کلیجہ ہے، معصوم بچہ ہے، مئی کا مہینہ ہے، دھوپ میں حرارت بڑھے گی، انتڑوں میں شرارت بڑھے گی، انتڑوں میں باضابطہ نہیں تو بے ضابطہ بلاک مارکیٹنگ میں تو کھا لے گا، کہتے کوسی مارکیٹنگ میں چھپ چھپا کے کھا لے گا۔ بلکہ ماں نے پھر بھی نماز شروع نہیں کیا۔ صبح کا ٹفن چھوڑا، دوپہر کا کھانا لنچ چھوڑا، رات کا ڈنر کا کھانا چھوڑا، 3 ٹائم کا کھانا اس نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ میں بھوکا رہوں گا، تڑپوں گا، میرے ماں کا دل تڑپ جائے گا، ماں رحم کھائیں گی، نماز پڑھیں گی، اور ادھر اللہ کو بھی ترس آئے گا۔ اللہ کو بھی جیسا آقا بھوکے نے، اللہ کو ترس آیا نہیں آیا؟ اللہ نے پتھر جیسے دلوں کو پلٹا نہیں پلٹا؟ جنہوں نے قسمیں کھایا تھا محمد کی بات حلق سے نیچے اترنے دیں گے، چاہے تو سمندر میں ڈوب کے چھلانگ لگا کے مر جائیں گے، پہاڑوں پہ ٹائف مار کے لائف ختم کریں گے، مگر محمد کی بات قبول نہیں کریں گے۔ ایسے کٹر دشمن مسلمان بنے نہیں بنے؟ حضرت ابو سفیان، حضرت خالد، احد کے 70 صحابہ کی شہادت کا سہرا ان 2 لیڈروں کے گلے میں۔ انہوں نے اچکا کے فوج کو لایا تھا، بھاگتی ہوئی فوج کو پلٹا کے لا کے چور راستے سے، پیچھے کے راستے سے جو گھسے ہیں، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ احد کی لڑائی میں ایک کافر نے ایسا موٹا پتھر لے کر جو مارا ہے، آقا کے چہرے میں یا لگا ہے، سارے دانت ٹوٹ کے زمین پہ گر گئے۔ ہم گناہگاروں کے لیے، امتیوں کے لیے اپنے دانت شہید کیے۔ ابن خمیہ نے جو سر میں پاٹ مارا ہے، سر میں دھس گئی، 3-4 لیٹر خون بدن سے نکل گئے۔ مار کھا کے ہاتھ اٹھے، اللہ جنہوں نے مجھے ستایا ہے، اللہ تو ان کو ہدایت دے۔ کبھی بددعا نہیں کیا، کبھی بدلہ نہیں لیا، کبھی انتقام کا جذبہ نہیں، انتظام کا جذبہ۔ بولو یہ سارے مار کھائے، 70 صحابہ شہید، چچا حمزہ ٹکڑے ہو گئے۔ اتنا درد بھرا واقعہ جس خالد اور افیسرز ہوئے، خالد کے گھر گئے، خالد میں پورا غم بھلا دیتا ہوں، اب بھی موقع ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاؤ۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا سانحہ چچا کا، اتنا بڑا سانحہ اپنی ذات کا، 70 صحابہ کی شہادت کا۔ خالد کے گھر گئے، خالد سارا غم بھلا دیتا ہوں، میں تجھے جہنم میں دیکھ نہیں سکتا۔ خالد اب بھی موقع ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائے۔ کیا ہمارے آقا کا ظرف، کیا ہمارے آقا کا درد! کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا کالی کملی والا رویا ہے۔ طارق جمیل صاحب کے کیسے میں دیکھا، 1.25 لاکھ نبیوں کے آنسوں کو جمع کرو تو ہمارے آقا کے آنسوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔
وہ آدم کا رونا چھوڑو جو اپنی ذات کے لیے روئے. کس کے لیے؟ انسانیت کے لیے، ذات کے لیے روئے. اپنے گناہ کی معافی کے لیے جو ریکارڈ رونا روئے وہ نہیں. وہ یعقوب علیہ السلام کو رونا چھوڑو جو اپنے بیٹے یوسف کے لیے روئے. کس کے لیے؟ یوسف کے لیے روئے. یوسف 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 روتے روتے آنکھوں کی روشنی چلی گئی. تو ہمارے آقا کس کے لیے روئے؟ امت کے لیے. بولا رات دن روئے ہیں، امت کے لیے روئے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ اپنے نبی کا دکھ درد کا احساس ہمارے دل پہ ڈال دے. ہمیں بھی اللہ کچھ امت کے غم میں رونے کی توفیق دے. سمجھیے، لڑکے نے 3 ٹائم کا کھانا چھوڑا. ماں نے تحقیق کیا، کچھ کھایا کہ نکال. کلیئر رپورٹ ملی، ایک دانہ بھی حلق کے نیچے نہیں اترا. سخت دھپکالے کا زمانہ، مئی کا مہینہ، 3 ٹائم میں نہیں کھایا تو کیا حالت ہوئی. عشاء کی نماز پڑھا، آ کے اپنے بستر میں سو گیا. اپنے چارپائی پہ، پلنگ پہ، کھاٹ پہ سو گیا. ماں بھی سو گئی. دونوں کے بیچ میں کھڑکی تھی. میرے بھائیوں، نہ ماں کو نیند آ رہی ہے نہ بچے کو نیند آ رہی. بچے کو نیند کیوں نہیں آ رہی بولو؟ بھوک کی وجہ سے. ہتھیلیاں تڑپ رہے، کبھی ادھر پلٹ رہا ہے، کبھی ادھر پلٹ رہا ہے. بے چینی میں کروٹیں بدل رہا ہے. کھٹ پھٹ کی آوازیں ماں کے کانوں میں پڑ کر ماں کی دل کی دنیا دہل جا رہی. ہائے ہائے، میرا بچہ دن بھر کھایا نہیں، رات بھر سو رہا نہیں، کروٹیں بدل رہا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے. بلکہ ماں بھی رو رہی ہے، ماں بھی رو رہی ہے. اس جگہ کروٹیں بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ وضو کریں گے، کیس کو اللہ کے سامنے رجوع کریں گے. کس کے؟ مستعینو بالصبر والصلاۃ. کوئی مسئلہ اٹک جائے تو نماز پڑھو اور میرے دربار میں اپلیکیشن دو. میرے دوستوں، اٹھ کر لڑکے نے وضو کیا، جانماز بچھایا، 2 رکعت نماز، دعا، 2 رکعت نماز. ساری رات نماز اور دعا میں گزاری. تہجد کے وقت نے اپنے معصوم ہاتھ اٹھایا ہے، اتنا درد بھرا رویا ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک. جو رو رہا ہے تو گھر گونج رہا ہے اور چیخیں نکل رہی. اللہ، میرا 1.5 دن کا فاقہ ہو گیا، میرے میں رونے کی طاقت نہیں رہی، کھڑے رہنے کی طاقت نہیں رہی. اللہ، میرا سارا مجاہدہ میری ماں کو دوزخ سے بچانا، نمازی بنانا. اے قلوبوں کے مالک، ہند جیسے کٹر کافرہ کو مسلمان بنانے والے، ابو سفیان اور خالد کو ایمان دینے والے، یا اللہ تو بھی میری ماں مسلمان ہے، ہدایت دل پر دے. جو رو رہا ہے تو ماں کی بھی چیخیں نکل رہی. ماں رو رہی ہے، بچہ رو رہا ہے. ساری رات ایک سما بنا ہوا تھا گھر میں، صبح تک روتے رہا. اللہ، میری ماں کو ہدایت دے، میری ماں کو نمازی بنا دے. میں اپنی اماں کو دوزخ میں آگ میں جلتا ہوا کیسا دیکھوں گا مولا. میری اماں کو جہنم سے بچا دے. درد و کڑن جس کے جی میں ہوتا ہے اللہ ان سے کام لیتا ہے. ساری رات رویا، دعا کیا. فجر کی اذان ہوئی، مسجد میں گیا، با جماعت نماز فجر کی پڑھا. اشراق تک ذکر تسبیح کر کے اشراق کی نماز پڑھ کے جو رویا ہے میرے بھائیوں، پوری مسجد گونج رہی تھی. مسلیوں کے دل گل رہے تھے. اللہ، 1.5 دن ہو گیا، 36 گھنٹے ہو گئے، میرے پیٹ میں کوئی انت نہیں. اللہ، میرے میں چلنے کی طاقت نہیں، ٹھہرنے کی قوت نہیں. روتے روتے میرا حلق بیٹھ گیا. اللہ، میں گھر گئے تک میری ماں نماز پڑھی، بلکہ خوشخبری سنا دی. اللہ، میرا رات کا رونا ماں کے دل پہ اثر کرا دے. اللہ، اگر ماں نمازی بن گئی میں سجدے میں گر جاؤں گا. 100 رکعت شکرانے کی پڑھوں گا. کتنے شکرانے کی پڑھ لے تو اللہ، میرے ماں کا دل تیرے ہاتھ میں ہے. میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، تڑپ رہا ہوں. اما یجیب المضطر اذا دعا، بے قرار ہو کر کو پکارتا ہے، کون اس کی پکار کو سنتا ہے. میرے بھائیوں، دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی ہے، پر نہیں ہے مگر پرواز طاقت رکھتی ہے. درد بھری آواز آسمانوں کو پھاڑتے ہوئے جاتی ہے، عرش سے ٹکراتی ہے، عرش پر بیل بجاتی ہے. اللہ کے دربار، اللہ کرم کی دنیا میں آ جاتے ہیں اور دروازے کھول دیتے ہیں. رو کر بچہ گھر جا رہا ہے، میں گھر تک بھی نہیں جا سکتا. میری بھائیوں، روتے ہوئے گھر جانے لگا اور ماں ساری رات بے چین بے قرار روتے روتے گزار دیا. آج کا دن اگر ایسی گزر جائے گا، خدا نہ خواستہ میرا بچہ مر جائے گا، دنیا مجھے کتنا کوسے گی، کتنا گالیاں دے گی. ارے خسائی ماں ہے تو، کیسی کٹر دل کی ماں ہے. بچے کو مرتبہ دیکھا مگر نماز نہیں پڑھ سکی. کیسا بھی کر کے بچے کو بچا لینا، کھانا پکا لینا، سالن بنا لینا، بچہ گھر آتے اس کی ٹھوٹی پکڑ لینا، پیٹ میں منڈی ڈال لیتے.
पावा पकड़ के रो लेती हूँ, मेरे कौले कलीजे को बचा लेती हूँ। माँ की माया और ममता एक अजीब चीज होती है। माँ जो खाना सालन बना के इंतजार करिए ढेली में, मेरा बेटा मस्जिद से आएगा, तड़पता आएगा और कमजोर होके आएगा, कैसा भी समझा लूंगी, खाना खिला लूंगी, बचा लूंगी। पर आज का दिन अगर इस मई के महीने में भूख में गुजर जाएगा, खुदा न खास्ता कुछ हो जाएगा, मेरे दिल की दुनिया कितनी दहल जाएगी, दुनिया मुझे कितने बुरे गालियां देगी। क्या क्या सोच रही है। खाना पका कर इंतजार करिए, बच्चा आया तड़प तड़े और कमजोर आया तो रो रही है, हाय हाय मेरा बच्चा कितना कमजोर हो गया, एक दिन में यह हाल है तो आज दिन भर में क्या होगा। बच्चे को लिपट के मार रोने लगी, बेटा तेरा पेट देख, तेरी आंखें देख, तेरा चेहरा देख, तेरी माँ हूँ है, सारी रात सोई नहीं बेटा, तेरी मोहब्बत में रोई हूँ, गरम गरम खाना पकाई हूँ, सालन बने हूँ, खा ले, अपने माँ पे रहम खा ले, जिंदगी बचा ले। बच्चे के एकदम चीख निकल गई, अम्मी जब तक तुम नमाज नहीं पढ़ेंगे माँ, मैं हरगिज खाना नहीं खाऊंगा, भूखा रहते रहते मेरी लाश तुम्हारे सामने रहेगी, मेरी डेड बॉडी देखना पड़ेगा। अम्मी बोलते माँ की चीख निकल गई, बेटा ऐसा मत बोल, मैं तेरी माँ हूँ रे, तेरे लिए तड़पी हूँ, नको बोल, मेरा दिल बर्दाश्त नहीं करता, खाना खा ले। माँ ने बोला बेटा तेरा रात का रोना तेरी माँ के दिल को साफ कर दिया, अल्लाह ने गुनाहों को माफ कर दिया, करम करके दिल नरम किया। आधी रात उठकर पानी नहाकर पाक साफ होकर नमाज पढ़ के पकाई हूँ बेटा, मैं कसम खाती हूँ रे, तेरे हाथ में हाथ देती हूँ, फिर तुझे तड़प तो नहीं देखना चाहती, नमाज पढ़ के पकाई बेटा, तू बोला ना नमाज पढ़ के पकाए तो खाती हूँ, नमाज पढ़ के पकाई हूँ, मौत तक नमाज पढ़ूंगी। बोलते बच्चे की खुशी के मारे चीख निकल गई, अम्मी आप नमाज पढ़े। हाँ बेटा मैं पढ़ी हूँ, मैं कसम खा दी, तो इतना करता बोल के नहीं मालूम, बोल के बच्चा खुशी में मचल गया। अम्मी जरूर खाऊंगा, अम्मी अपने हाथ से खिलाओ, अम्मी मेरे साथ बैठो। मम्मी बच्चा जो है माँ के हाथ का खाना खा लिया, माँ नमाजी बन गई, फिर बाबा पर मेहनत किया, बाबा नमाजी बन गए, बहनों में मेहनत किया, नमाजी बन गए। बेंगलुरु के जिम्मेदार अब्दुल रज़ाक बता रहे थे, आज उस लड़के के खानदान में कोई बेनमाजी, फिक्र लेकर जाएंगे, दर्द कोड़न लेकर जाएंगे, रोएंगे और कुछ कोशिश करेंगे। अल्लाह मेरे भाइयों, एतिकाफ में हमारा बैठना, 10 दिन खुदा की ढेली में चौखट में बैठना, और मेरे भाइयों यहाँ से कुछ दर्द और कुड़म लेके लौटना, फिर अपने खानदानों में हिदायत बांटना, फिर अपने घराने से बेनमाजीपन को मेटना, बेहयापन को मेटना, बेपर्दे को मेटना, बेदीनी को मेटना। मेरे भाइयों हिदायत और दीन बांटना, हम यहाँ से कुछ लेकर लौटना, लौटेंगे कुछ करेंगे। पाकिस्तान का एक स्टूडेंट था अल फारूक अल अजीज, बोला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बच्चा, इतना दुख और दर्द सीने में आया था, इस दावत की मेहनत में लगा था, 17 या 18 साल की उम्र का बच्चा, और ऐसा रोता था, ऐसा रोता था रात में, अल्लाह तेरा दीन मिटता गया, फारूक नहीं मिट सका, मैं मिट जाना था, जो दिन क़यामत तक रहना था, जो दिन 1.25 लाख नबियों की कुर्बानियां लेकर आया, जो दिन नबियों को पर आरे चलाया, जो दिन 9.5 साल तक मूसा अलैहिस्सलाम को पत्थरों से पिटाया, जो दिन याह्या अलैहिस्सलाम का सर कटाया, जो दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को शहीद किया, चचा के टुकड़े बनाया, हसन हुसैन की शहादतें लिया, अली और उस्मान की शहादतें लिया, साहबा के छोटे छोटे बच्चों को यतीम किया, पहली रात की दुल्हनों को बेवा किया। या अल्लाह वो दिन मिटता रहा, फारूक नहीं मिट सका। आधी हाथ कुट के फारूक ताजुब में हिचकियां मारता था, रोता था, और ये भी कहता, अल्लाह खबर में तेरे नबी तड़प रहे हैं, फारूक को बिस्तर पे नींद कैसे आ सकती है। 17-18 साल उस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बच्चे ने ऐसा रोया है, ऐसा लोगों के पास गया है। पूरी यूनिवर्सिटी में 100% बच्चे नमाज, प्रिंसिपल लेक्चरर सब नमाजी। उसके दर्द और गरम की वजह से यूनिवर्सिटी में हुकूमत को मजबूर होकर मस्जिद बनाना पड़ा। क्या बनाना पड़ा? मस्जिद बन गई, अज़ा हो गई। और माँ क्या क्या आइटम बना के भेजती थी। माँ बाप का इकलौता बेटा था, माँ बड़े अरमान आरज़ों से भेजती थी, फारूक सेहत का ख्याल कर बेटा, मैं विटामिन की चीजें बनो, खा पी। मगर सारी चीजें लाते ही बच्चों को रूम में जमा करना, माँ के भेजे से चीजें खिलाना, उनके दिलों को गलाना, उनको तबलीग में चलाना और उनके दिलों को फैलाना, सब बच्चों को नमाजी बनाना। मेरे दोस्तों, खुद खाते नहीं थे, उनको खिलाते थे। मेरे भाइयों, खुद सोते नहीं थे, उनको रुलाते थे। इस तरह फारूक अल अजीज पूरे
پوری تعلیم کا زمانہ. ملتان کے رہنے والے تھے, لاہور یونیورسٹی میں پڑھے تھے. سمبر کی چھٹیاں ملی, سیدھا ماں کے پاس گئے. ماں دیکھ کر چیخ نکل گئی, بیٹا فاروق دین کی فکروں میں اپنے آپ کو اتنا کمزور کر دیا ہے, اپنے آپ کو اتنا ضعیف کر دیا, میں کیا کیا بنا کے بیٹی بھیجا. بیٹا تو نہیں کھایا, لوگوں کو کھلایا, تو کمزور ہو گیا. خیر کوئی پرواہ کی بات نہیں فاروق, یہ گرما کی چھٹیاں میرے پاس گزار دو. تمہاری اپنی ماں مایا محبت سے خوب وٹامن کی چیزیں کھلاؤں گی, تگڑا بناؤں گی, موٹا تازہ بناؤں گی, اور پھر کالج کو جانے سے پہلے تمہاری ماں تمہاری خدمت کرے گی. بولتے فاروق العزیز بولے, ابو جان میں گرما کی چھٹیوں میں دہلی نظام الدین کا پروگرام بنایا. موٹے ماں کی چیخ نکل گئی, بیٹا سال بھر اپنے ماں کی شفقتوں سے دور رہے, چھٹیوں میں آئے تو دہلی کا پروگرام بنائے. بیٹا میں تجھے اس کمزوری میں کیسا برداشت کروں گی. بول کے ماں کی چیخیں نکل گئی. ماں کو رلانا مناسب نہیں ہے, ماں کے دل کو دکھانا اچھا نہیں ہے. امی نہ کرو امی, میں انشاءاللہ تمہارے پاس رہتا ہوں. ماں خوش ہو گئی, باغ ہو گئی. 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزرنے کے بعد رات میں ماں اپنے بستر پہ سو رہی تھی. کچھ گرم گرم آنسوں کے خطرے گر کے سٹ بول کے اٹھی تو کیا دیکھتی ہے, فاروق ماں کے پیروں کے پاس بیٹھے, زار و خطار آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں گر رہی ہے. ماں کی چیخ نکل گئی, بیٹا فاروق یہ آدھی رات کٹ کے کائی کو رو رہا ہے. امی خبر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے, امت کی رپورٹیں دے کر بے قرار بے چین ہے. فاروق کو کیسے نیند آ سکتی. امی اجازت دے امی, میں نظام الدین جاتا ہوں, مولانا یوسف صاحب کے پاس اور حضرت جی کے پاس رہتا ہوں, کچھ درد و غم کو بڑھا لے کے آتا ہوں, پاکستان میں پورا دین پھیلاتا ہوں. امی فاروق کو نیند نہیں آ رہی, امی چین نہیں آ رہا, امی مجھے اجازت دے دو. ماں نے کہا, بیٹا فاروق تجھے روتا ہوا دیکھ کر تیری ماں کو سوچ رہتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, میں دل سے اجازت دے رہا ہوں, تو دہلی نظام الدین کا سفر کر. فاروق العزیز سیدھا کراچی آئے, انٹرنیشنل ایئرپورٹ پاسپورٹ بنانے کے لیے آئے. وہ ننیال کا گاؤں تھا. نانی کہتی ہے رات کے 2 بجے فاروق کے روم سے کچھ درد بھری آوازیں آئی, ایک دم میری نیند اچھال ہو گئی. میں جا کے دیکھا کھڑکی میں سے فاروق رو رہا ہے. اللہ تیرا دین مٹتا رہا, فاروق نہیں مٹ سکا, تیرے نبی خبر میں تڑپ رہے, فاروق کو نیند کیسے آئیں گی مولا. نانی نے پیچھے سے جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, بیٹا فاروق ابھی تیری چھوٹی عمر ہے, کہیں کو اتنا بوجھ اٹھا رہا ہے, اتنا رو رہا ہے. بیٹا بولتے نہیں نانی ماں, نہیں نانی ماں, آپ دل کو دکھا دو. بول کے جو ہے نانی کہتی ہے جتنے دن فاروق کراچی میں میرے گھر میں رہا, گھر میں رونا چھوڑ کے مسجد میں جا کے روتا تھا. یا نان روئے تو نانی کو دل کو گا. پاسپورٹ بن گیا, گھر آ گئے, تیاری ہو گئی. میرے بھائیوں ٹرین سے نکلے, ایک رسی میں بستر بن لیے. بہنا بولے بھیا یہ فارن کی تیاری ہے, بھیا رسی میں شطرنجی بستر بولے. بہنے ہم ہے مسافر, ہم یہاں فیشن کرنا نہیں ہے, یہاں ڈیکوریشن کرنا نہیں ہے, یہاں پوزیشن بنانا نہیں ہے. ہمارا پوزیشن جنت میں بنے گا, ہمارا فیشن پورا جنت میں ہوگا. یہ تو ٹیمپروری دنیا ہے, ختم ہونے والی دنیا ہے. میرے بھائیوں بہنوں کو سمجھایا, اور ماں رو رہی تھی, بیٹا فاروق 40 دن ہوتے بیٹا, 1 دن بھی بڑکو نکو لگا. تیری ماں کو خشنت میں موقع دینا, سال بھر ماں سے دور رہے, اب آئے تو دلی جا رہے. خیر کوئی پرواہ کی بات نہیں, تیری خوشی اس میں ہے تو تمہاری ماں دعائیں دیتی ہے. بہنیں رو رہی تھی, فاروق بھیا پھر کب آؤ گے. نہیں بہنیں انشاءاللہ 40 دن ہوتے, 41 دن میں ملتان میں رہوں گا. اور بہنوں کو سمجھایا, ماں کو سمجھایا, سیدھا نظام الدین آئے. آتے ہی معلوم آ کہ لڑکا بڑا فکر مند, بڑا درد مند, کالجوں کے ماحول چینج کر دے رہا ہے, علاقوں کے علاقے رو کے اپنے آنسوں سے ان کے گناہوں کو دھو رہا ہے, اور لوگوں کو مسجدوں میں لا رہا ہے. تو علی گڑھ یونیورسٹی میں پروگرام بنایا گیا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پوری انڈیا کی ٹاپ یونیورسٹی ہے, اور اقلیت کی یونیورسٹی ہے, زیادہ مسلمانوں کے بچے وہاں پڑھتے ہیں. وہ یونیورسٹی میں گئے, جا کے بچوں کو دیکھا, اتنا ہچکیاں مار مار کے رویا ہے. کسی بچے کے سر پہ ٹوپی نہیں, کسی بچے کی زندگی میں نماز نہیں, اکثر بچے کھڑے رہ کے پیشاب کریں. اتنا دکھ ہوا ہے, اتنا درد ہوا ہے. پھر لڑکوں کو جوڑ کے جو بات کرتا تھا, چیخ مار کے روتا تھا, بھائیو ہم نبی کی آنکھوں کے تارے ہیں, اسلام کے ستارے ہیں, ہمارے سامنے دین مٹا, ہم اس گھروں میں سکون سے بیٹھے. بول کے جو روتا تھا, آقا خبر میں تڑپ رہے اور اللہ کے نبی خبر میں بے چین ہیں, ہم سکون سے ہیں. مجمع کی چیخیں نکل جاتی, بچے روتے روتے ہچکیوں پہ آ جاتے. دوسرے دن سارے بچوں کے سر پہ ٹوپیاں چڑھ گئے, سارے بچے مسجدوں میں جڑ گئے, نمازی بنتے چلے گئے. یونیورسٹی کا رنگت بدل دیا. پھر دوسرے یونیورسٹیوں میں گئے, دوسرے کالجوں میں گئے, دوسرے اسکولوں میں گئے. دن رات
رات محنت محنت محنت، گشت گشت، رات سر آنسو، رونا رونا، دعوت دینا دینا، نہ صحت کا خیال، نہ کھانے کا خیال، نہ سونے کا خیال، کھانا ٹائم پر نہیں، سونا ٹائم پر نہیں۔ میرے بھائیوں پوری تھکن کے ساتھ وہ نوجوان محنت کیا۔ میرے بھائی اس تھکن کی وجہ سے لائٹ بخار آ گیا، بخار میں بھی لاپرواہی، ٹائم پہ گولیاں نہیں، کھانا نہیں، بخار بڑھتے گیا یہاں تک کہ ان لاپرواہی کی وجہ سے وہ بخار ٹائیفائڈ میں گر گیا۔ حضرت جی کو معلوم ہوا پڑوس کے ملک کا مہمان بچہ دین کی محنتوں میں کھانے سونے کا خیال کرے بغیر بخار میں پڑ گیا۔ حضرت نے فوراً اس کو یہاں بلا لیا، مہمان ملک کا بچہ ہے، کچھ ہو جائے گا، ہمارا نام بدنام ہو جائے گا، احترام اکرام کرنا۔ بلکہ نظام الدین مرکز بلا کر ایک روم الاٹ کر کے 2 خادمین کو لگائے، دیکھو اس بچے کو زیادہ رونے دینا نہیں، راتوں میں جگنے دینا نہیں، بھوکا رہنے دینا نہیں، گشتوں وشتوں میں لے کے نہیں جانا، اس کو آرام دلاؤ، اس کا ٹائیفائڈ کم کراؤ، بخار کم کراؤ، اس کا وقت پہ ٹریٹمنٹ کراؤ، ٹیبلٹس کھلاؤ۔ بلکہ جو 2 خادموں کو لگائے وہ خادم راتوں میں اٹھ کے روتے بیٹھتا تھا، فاروق مت رو بھیا، دیکھو صحت مند ہو کے بہت کام کر سکتے ہیں، تم اپنی بیماری میں رونے کا خیال مت کرو۔ مگر چین نہیں آتا تھا، سکون نہیں آتا تھا۔ بھائیوں خبر میں آقا تڑپ رہے، فاروق کو کیسے سکون آ سکتا ہے؟ بخار میں بھی بڑبڑانا، بخار میں بھی گڑ گڑانا، بخار میں بھی آنسو بہانا، رونا دھونا۔ میرے بھائیوں اس طرح سے 20 دن وہاں لگے، 20 دن ٹائیفائڈ میں لگے، 40 دن ہو گئے۔ فاروق کی ماں روزانہ ایک ورق پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی ہے، 1 دن ہو گیا، 39 دن ہے، 2 دن ہو گئے، 38 دن ہے، 3 دن ہو گئے، 37 دن ہے، ایک ایک تاریخ کا انتظار کری۔ 40واں دن تھے، میرا بچہ میری دہلیز میں آئے گا، میں سینے سے لگاؤں گی، بہت روزانہ نیا ایک آئٹم بنا کے رکھ رہی ہے، میرا بیٹا آئیں گے تو فاروق کو کھلاؤں گی اور موٹا تازہ بناؤں گی، کالج کو بھیجاؤں گی۔ میرے بھائیوں کبھی اس کی بکان لے کے سر پہ رکھ لے رہی ہے، کبھی اس کے جوتے لے کے پیار کر رہی ہے، کبھی شیروانی لے کے سینے سے لگا رہی ہے، یہ میرے فاروق کے بکا ہے، یہ میرے فاروق کی شیروانی ہے۔ ایک عجیب دیوانگی اور مایا ممتا ہے۔ فاروق آئے گا، میں پکائی بنائی چیزیں کھائے گا، صحت مند ہو کے کالج کو جائے گا، کیا پروگرام ماں بنا رہی ہے، اور عجیب و غریب حالات اس کے چل رہے ہیں۔ ادھر 40 دن ہو گئے، فاروق العزیز بولے بھائیو 20 دن کے بخار سے میرے میں پسینے کی بدبو آ گئی، آج پانی اچھا گرم کر کے خوب لگڑ کے میرے بدن کو پاک کرو، گرم گرم پانی نہلاؤ۔ اور پانی نہانے کے بعد فرمایا پسینے کی بدبویں چل رہی ہیں، خوب عطر کی شیشے لائے تھے، کھولنے کی نوبت نہیں آئی، آج فل عطر میرے جسم پہ لگاؤ۔ ماں نے جاتے ہوئے ایک نیا جوڑا سلایا تھا، بیٹا فارن میں جا رہے فاروق عزت کا سوال ہے، پرانے کپڑوں پہ مت رہو، نیا جوڑا میں سلا کے بھیج رہی ہوں، یہ جوڑا پہن لینا۔ 20 دن محنت، 20 دن بخار میں نیا جوڑا پہننا چھوڑ کے دیکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ آج پاکستان جانا ہے، ماں کے پاس پہنچنا ہے، نیا کپڑا لے جاؤں گی، ماں کی دل کی دنیا دہل جائے گی، ماں کا دل ہل جائے گا۔ نئے کپڑے پہنا دو، پانی نہا لیا، نئے کپڑے پہن لیا، میرے بھائیوں خوشبو مل لیا، پر ذرا آنکھوں میں سرما لگاؤ، سرما لگا لیا۔ میرے بھائیوں فرمایا ذرا مجھے آئینہ دو، میں اپنے گلاس میں صورت دیکھتا ہوں۔ نکلتے وقت امی رو رہے تھے، فاروق اتنے دبلے پتلے ہو گئے، 20 دن کی تھکن، 20 دن کا ٹائیفائڈ، میری حالت کیا ہو گئی ہوگی، میں جاؤں گا تو اماں کا دل کتنا دکھے گا۔ آئینہ دیکھا تو ایک دم چیخ نکل گئی، میں کتنا کمزور ہو گیا، میرے چہرے کی ہڈیاں نکل گئے، ایسی حالت میں ماں کہنے جاؤں گا، ماں کتنا دل دکھا لے گی، کتنا روئے گی، زار و خطا رو رہے، آنسو جا رہے۔ ادھر ماں انتظار میں ہے، ترکاریاں کاٹ رہی ہے، گوشت منگائی ہے، گھروں کو دھو کے صاف کیا ہے، خوشبوؤں کی دھنیاں لگائی ہے، عید کی خوشیاں ہو رہی ہیں۔ فاروق آئے گا، میرے پکائے ہوئے کھانے کھائے گا، ماں کی دل کو دنیا کو خوش کرے گا۔ ماں انتظار میں ہے، کو سے ٹرین کال آئے گا، ٹیلی گرام آئے گا، فاروق کو سے ٹرین سے آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں ماں انتظار کر رہی ہے۔ ایک دم پوسٹ مین آیا، ٹنکار بولتے ماں خوشیوں میں مچل گئی، ہائے ہائے میرے بیٹے کی آنے خبر آ گئی، بلکہ تیاریاں ہو رہی ہے۔ ٹنکال کھول کے دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا آج تمہارا بیٹا فاروق اس دنیا فانی سے لبیک کہہ کے چلے گیا، تمہارا بیٹا چلے گیا۔ ماں کی چیخیں نکل گئی، بیٹا فاروق تیری ماں کیا کیا انتظار کر رہی تھی، کیا کیا تیاریاں کر رہی تھی فاروق۔ میرے بھائیوں ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی، بہنوں کی چیخیں نکل گئی، فاروق بھیا وعدہ کر کے گئے تھے بھیا چلا روتے آؤں گی، بہنوں میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ بابا کی چیخیں نکل گئی، مولانا عبید اللہ
بیٹا کتنا بد نصیب باپ ہے، کچھ بھی خدمت نہیں کر سکا، ماما کی خدمت لیے بغیر فاروق اپنے رب کے پاس چلے گیا۔ ماما کا حال عجیب، بہنوں کا حال عجیب، بیٹے تو ایک ہی تھے میرے بھائیوں۔ ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بابا نے سوچا چلو جائیں گے دلی نظام الدین، آخری جلوہ دیکھ لیں گے، دیدار کر لیں گے۔ بد نصیب باپو، دو مٹی خبر پہ ڈالوں گا، ٹرین سے نہیں پلین سے پروگرام بنایا، پلین میں بیٹھے دلی نظام الدین آنے کے لیے بیٹھتے، پلین خراب ہو گیا، پلین میں خرابی آ گئی۔ اللہ کا ایڈجسٹمنٹ دیکھو کیسا ہے، دکھے دلوں کو ابھی دکھی پہنچانا ہے۔ پلین خراب ہو گیا، دوسرے پلین میں بیٹھ کر ایئرپورٹ پہ اتر کر دلی نظام الدین آنے تک لوگ فاروق کو دفن کر کے واپس آ رہے، چیخ نکل گئی بابا کی، فاروق کتنا بد نصیب باپ ہے، تیرا جلوہ دیدار نہیں کر سکا، تیرے قبر میں مٹی بھی نہیں ڈال سکا بیٹا، بول کے رونے لگے۔ مولانا یوسف صاحب انعام صاحب تسلی دیے، تعزیت کیے، پیٹ سب کے، مگر فکر یہ تھی میں یہاں سے ملتان جاؤں گا، ماں فاروق کی پوچھے گی کیا بیٹے کا جلوہ دیکھ لیے، میرا بیٹا موٹا ہوا تھا، دبلا تھا، اور جو بیٹے کے قبر میں مٹی ڈالے، میں بولوں گا جانے تک ہی دفن ہو گیا۔ ماں کتنا درد روئے گی بول کے باپ جو ہے پریشان تھے۔ جب یہاں سے رخصت ہو کر پاکستان ملتان گئے تو فاروق کی ماں کو دیکھا، سکون میں ہے، اتنا رونا نہیں، اتنا بے چینی۔ ہری تم جاتے خود اتنا رو رہے تھے، اتنا بے چین ہو رہے تھے، اب کیوں ایسے سکون میں ہے؟ فرمایا تمہارے جانے کے بعد ایک دن رات فاروق کو یاد کرتے کرتے جب سو گئی، میں نے خواب میں دیکھا میرا بیٹا فاروق خواب میں آیا ہے، امی مہمان آئے، امی کھانا تیار کرو، امی مہمان آئے۔ میں خوشی میں اچھل گئی، جلدی کھانے تیار کیا، تیار کرنے کے بعد امی مہمانوں کو بہت جلدی، امی جلدی دسترخوان بچھاتا ہوں، کھانا نکالو۔ ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے، کھانا نکالا گیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں دسترخوان بچھا، کھانا نکالنے والا امی میں بھی ذرا مہمانوں کے ساتھ میزبان بیٹھ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا کچھ بھی ختم ہو گیا تو آگے لکھ جانا۔ جا کے بیٹھ گئے۔ ماں کہتی ہے میں کھڑکی کا پردہ ہٹا کر میرے گھر میں فاروق کے کون مہمان آ کر کھانا کھا رہے، میں کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھتی ہوں، کیا دیکھتی ہوں؟ دونوں عالموں کے شہنشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، ادھر مولانا یوسف، ادھر سامنے مولانا انعام، بازو میں میرا بیٹا فاروق بیٹھا ہوا ہے۔ آقا نے فرمایا دیوانی کئی کو روتی ہے، تمہارا بیٹا فاروق میرے ساتھ جنت میں ہے، تمہارے بیٹے کا ریکارڈ بہت بڑا ہے۔ آقا نے مجھے تسلی دیا، مجھے رونا بند ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرمایا صبر کرو، اللہ اس کا بدلہ تمہیں دے گا۔ میں جب سے یہ خواب دیکھی ہوں رونا چھوڑ دیا ہوں، مگر آنسو تو نکل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں باپ ایک دن سو رہے تھے، مولانا عبید اللہ صاحب، میرے بھائیوں ایک دن دیکھا خواب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاروق کا ہاتھ پکڑ کر آئے۔ عبید اللہ کاہے کو روتے ہو، کیوں غم کرتے ہو؟ دیکھو فاروق میرے ساتھ جنت کے قیدیوں میں ہے۔ اس دن سے باپ رونا شروع کر دیے۔ بہنیں کہتی ہیں میں ایک دن رات میں روتے روتے سو گئی، خواب میں دیکھتی ہوں میں روتے ہوئے جنگلوں کی جب جا رہی ہوں، فاروق بھیا جا رہی ہوں تو ایک عالیشان باغیچہ ہے، تخت بچھا ہوا ہے، موتیوں کی چادر بچھی ہوئی ہے۔ میرے بھیا نے کہا بہن ادھر آؤ، تمہارا بھیا یہاں بیٹھا ہے، عالیشان باغیچہ ہے، سونے کا تخت ہے، موتیوں کی چادر ہے۔ میرا بھیا مجھے بلائے، بڑا نورانی چہرہ تھا، میرے ساتھ بٹھایا، بہن یہ جنت کا باغ ہے، تمہارا بھائی جنت کے باغیچوں میں ہے، گھبرانا نہیں بہن، اللہ تمہیں بھی یہاں پہنچائے گا، تم دین پر قائم رہنا، دعوت کا کام کرتے رہنا، اللہ کا نام پھیلاتے رہنا۔ میرے کچھ شربت پلایا، میں نیند سے جاگی، ہونٹوں پر میری مٹھاس باقی تھی۔ میرے بھائیوں اس فاروق العزیز کی وجہ سے پورے کالجوں میں دین آیا اور پورے بے نمازی بچے نمازی بنے، یونیورسٹی میں مسجد بنی۔ الفاروق العزیز رحمت اللہ علیہ کے نام سے چھوٹی عمر میں اللہ نے رحمت اللہ علیہ کا خطاب دیا۔ میرے بھائیوں اللہ کا ولایت پہنچے، اس طرح سے دعوت کی مبارک محنتیں چلتی ہیں، اللہ ہدایتیں پھیلتی ہیں، دلوں کو اللہ نرم کرتے ہیں، اپنا کرم کرتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں اعتکاف میں بیٹھنے والوں، خدا کے مہمان کہلانے والوں، اللہ کے ڈھیلج کے فقیروں بھکاریوں، یہاں سے کچھ لے کر لوٹنا ہے اور یہ فکر لے کر لوٹنا ہے میرے تمہارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محنتیں کر کے، کتنا درد دکھ اٹھا کے، کتنے پتھریں کھا کے، کتنا میرے بھائیوں گالیاں سن کر یہ دین ہم تک پہنچایا، یہ کام ہمارے تک پہنچایا۔
سیدنا زینب کہتی ہیں صبح سے لے کے شام تک میرے بابا ریسٹ نہیں کرتے تھے، گشت کرتے تھے۔ میری اماں خدیجہ کا انتقال ہو گیا، میں بابا کی خدمت گزار ذمہ دار بن گئی۔ میرے بابا صبح گھر سے چلے جاتے تھے امت کا فکر لے کر، صبح جو گھر سے چلے جاتے تھے، گھر گھر در در محلہ محلہ جاتے تھے، صبح کا ناشتہ ہوتا، میرے بابا گھر واپس نہیں آتے، دوپہر کا کھانا کھاتے، میرے بابا گھر نہیں آتے، یہاں تک کہ سفر کا وقت گزر جاتا، میرے بابا کا ایڈریس نہیں رہتا، شام کے چراغاں لگ جاتے، میری اماں خدیجہ الکبریٰ گئی، میرے اوپر بابا کی خدمت گزاریاں پڑ گئی، بابا کی نگران کار تھی، خدمت گزار تھی، بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ شام کا کھانا کھا کر سارا مکہ سو گیا، میرے بابا کا ایڈریس نہیں ہے، میں دروازے میں کھڑی ہوں، چاروں طرف دیکھ رہی ہوں، میرے بابا کے دکھ درد میں رو رہی ہوں۔ صبح میرے بابا چلے گئے، امت کی فکر میں، کھائے نہیں پیے نہیں، کہاں پھر رہے ہیں، کفارہ کتنا مار رہے ہیں، کتنا ستا رہے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، مختلف طریقے سے آقا کو ستایا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حتیم میں نماز پڑھے تھے، اللہ تم سب کو مکہ جانے کی توفیق دے، حتیم میں جا کر رونے کی توفیق دے، ہر نبی وہاں رویا ہے، آقا گھنٹوں نماز پڑھ کے روتے تھے۔ حتیم میں نماز پڑھے تھے، 4 کافر آئے، آقا کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر کھینچ رہے تھے، دم گھٹ رہا تھا، سانس رک رہا تھا، نماز میں بھی کمینے ستائے بغیر نہیں رہتے تھے، نماز پڑھتے ہوئے آقا کے گلے میں پھانسی ڈال کر کھینچ رہے۔ ایک مرتبہ مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کر رہے تھے، سجدے میں جاتے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، پلید، یہ سارے لوگوں نے سوچا محمد سجدے میں جاتے کوئی ایسی وزندار پوٹلی سر پہ رکھ دینا، محمد سجدے سر اٹھانا نہیں، دم گھٹ جانا، دعوت کا پیڑا ہٹ جانا، یہ پھوڑا چھٹ جانا، بول کے مشورہ کر کے اونٹ کو ذبح کر کے اس کے پیٹ میں کی پیشاب و پاخانے کی پوٹلیاں، جس کو ہم بوٹیاں کہتے ہیں، اونٹ 1 ہفتے کا پانی ٹینک میں اسٹاک کر لیتا ہے، ریگستانوں میں چلتا ہے، 1 ہفتے کا چارہ گھاس اسٹاک کر لیتا ہے، ریگستانوں میں جگال کر کے کھاتا ہے۔ 4 بڑے بڑے پہلوانا پوٹلی لا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھ دی گئی، اتنی وزندار پوٹلی تھی، ہمارے آقا سجدے سر نہیں اٹھا سک رہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے جا رہے ہیں، اور کوئی میرا صحابی آئے گا ہٹائے گا، میں سر اٹھاؤں گا، نماز پوری کروں گا، کوئی صحابی تو آیا نہیں۔ آپ کی لختے جگر نور نظر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلاش کرتے کرتے مکے میں آتے ہی چیخ نکل گئی، ہائے میرے بابا پر کن دشمنوں نے پوٹلی رکھ دیا ہے، میرے بابا دنیا میں حیا چلے گئے۔ فاطمہ کی چیخیں نکل گئی، زینب خطا رو رہی تھی، پوٹلی ہٹانا چاہ رہی تھی، مگر 4 کافرہ رکھے سے پوٹلی معصوم بچوں کے ہاتھ سے نہیں ہٹی، پیر کا پوٹلی گر گئی۔ آقا نے سر اٹھایا، نماز پوری کیا، اپنے لختے جگر بیٹی کو روتا ہوا دیکھا، آقا کی چیخیں نکل گئی، فاطمہ تیرے بابا کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا، تیرے بابا کی جان کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے چکا ہے، جان سے کوئی مار نہیں سکتے۔ کبھی پوٹلی رکھنا، کبھی گلے میں پھانسی ڈالنا، کبھی آنکھوں میں دھول ڈالنا، کبھی کانٹے بچھانا، کبھی میرے بھائیو پتھرے مارنا۔ زینب کہتی ہے ساری تکالیفیں یاد آ رہی ہے، میں دروازے میں کھڑے ہو کے رو رہی ہوں، سارا مکہ کھا کے سو گیا، سڑکیں سنسان ہو گئی، سارے دروازے بند ہو گئے، میں تنہا اپنی پھاٹک میں کھڑی ہوں، چاروں طرف بابا کو دیکھ رہی ہوں، رو رہی ہوں۔ بہت رات ہونے کے بعد میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دور سے آتے ہوئے دکھے، میں خوشی میں مچل گئی، اچل گئی، میرے بابا آ رہے، میرے رسول اللہ آ رہے، میں خوشیاں منا رہی تھی، مگر اندھیرے میں مجھے نظر نہیں آ رہا تھا میرے بابا کیسی حالت میں میرے گھر آ رہے۔ جب میرے ڈھیلی کے سامنے آ تو کیا دیکھتی ہوں، کسی کافر نے ایسا موٹا پتھر لے کر بابا کے سر پہ مارا ہے، سر پھٹ کے پورے کپڑے خون میں رنگین ہو گئے۔ دیکھتے میرا دل دہے گیا، میرا کلیجہ ہل گیا، میری چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ صبح چلے گئے، کون سا دشمن آپ کو یہ مار مارا ہے، اور کانٹے دار ٹہنیاں ڈال کر سامنے پیچھے سے کھینچا ہے، سارے کپڑے تار تار ہو گئے، میری ہچکیاں بن گئی، میں زارو خطا رونے لگی۔ گھر میں جا کر لوٹے میں پانی لا کر بابا کا چہرہ دھو رہی تھی، درد میں انداز سے رو رہی تھی، بابا جان کہیں کو یہ مصیبت اٹھا رہی، ہم بیٹیوں کو تڑپا رہے۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، بیٹی زینب تیرے بابا کو دیکھ کر پریشان ہونا، تیرے بابا کی جان کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے چکا ہے، جان سے کوئی نہیں مار سکتے۔ بیٹی میں یہ تکالیفیں اس لیے اٹھا رہا ہوں، ہم گناہ گاروں کا نام لے کر رونے لگے، قیامت تک جو امت آنے والی ہے میرے ان تکالیفوں کے نتیجے سے اللہ میری امت کو جہنم سے بچائے گا، میری امت کو اللہ ہدایت دے گا، میری امت دو سے رونا
نہیں، پریشان ہونا نہیں، تیرے بابا کی جان کوئی لے سکتا نہیں۔ آج کوئی کافر تیرے بابا کی بات ماننے تیار نہیں، ہر انسان مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں امت کی محبت میں مار کھا رہا ہوں، خون میں نہا رہا ہوں، دعائیں دے رہا ہوں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس طرح ہمارے لیے آقا صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک یہی امت کی فکر میں جی رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، ہمارے درد و غم میں رو رہے ہیں، قبر میں سو رہے ہیں، ہمارے درد و غم میں رو رہے ہیں۔ فرمایا قبر شریف میں سوؤں گا نہیں، قیامت تک امت کی مغفرت کی دعائیں میں قبر میں بھی کرتے رہوں گا، حشر میں بھی اللہ کے سامنے جو کروں گا۔ سارے انبیاء جنت کے دروازے پر میرا اور تمہارا نبی اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، رو رہا ہے، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ او اللہ، حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں 5 گھنٹے ہمارے آقا اونٹ پر بیٹھ کر نہیں روئے، ٹھہر کر روئے، روتے روتے آنسوں سے داڑھی بھگ گئی، چھاتی بھگ گئی، اونٹ کی پیٹھ بھگ گئی۔ مولانا یوسف صاحب کہتے تھے عرفات کی زمین بھگ رہی تھی۔ اللہ 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 کے رحمت جوش میں آگے جبرائیل، میرے محبوب سے جا کے سلام بولو، کائی کو میرا نبی اتنا روتا ہے؟ ارے سوکھا حلق لے کر، بھوکا پیٹ لے کر، گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں میرے بھائیوں، 5 گھنٹے آقا روئے ہیں، 5 گھنٹے روئے ہیں، بیویوں کے لیے نہیں، بیٹیوں کے لیے نہیں، نوازوں کے لیے، دامادوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے نہیں۔ جبرائیل کو اللہ نے بھیجا، جاؤ میرے نبی سے پوچھو کائی کو روتے ہیں۔ جبرائیل آیا، اللہ کا سلام سنا ہے، یا رسول اللہ، اللہ کے روکنے کو دیکھ سکرا نہیں، سلام کیا ہے، دھوپ میں سے چھاؤں میں آ جاؤ، کچھ کھا لو پی لو۔ چیخ نکل گئی۔ جبرائیل، حجۃ الوداع ہے، امت سے جدا ہونا ہے، پھر عرفات میں آنا نہیں ہے، جو مانگنا ہے آج ہی مانگنا ہے، پوری امت کے لیے مانگنا ہے، قیامت تک کے لیے مانگنا ہے۔ جب تک میرا اللہ امت کی مغفرت نہیں کرے گا، اس کا نبی نیچے نہیں اترے گا، کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، روتے رہے اپنی جان دے دوں گا۔ جبرائیل اللہ کے نے جا کے بولا، اللہ تیرا نبی یہ کہتا ہے جب تک امت کی مغفرت نہیں ہوگی، قیامت تک آنے والی امت، میں بھی ہوں آپ بھی ہے، سب کو یاد کر کے رونے لگے، مغفرت کی دعائیں کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ جبرائیل میرے نبی کو سلام بولو، خوشخبری سنا دو، میں پوری امت کی مغفرت کر دے رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ کے بولے یا رسول اللہ بشارت سن لیجئے، پوری امت کی اللہ مغفرت کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ خوش ہو گئے، مگر ظالم، جابر، متکبر، مستی خور، یتیموں کا سر دبانے والا، بیواؤں کی جائیداد کھانے والے کو چھوڑ کے ساری امت کی مغفرت ہو گئی، خوش ہو گئے، چلو امت کا کام بن گیا۔ وہاں سے سیدھا اترے، ظہر پڑے، عصر پڑے، نازک وقت تھا، پھر مغرب تک دعائیں کرتے رہے، کھانے پینے کی خاص نوبت نہیں آئی۔ وہاں سے میرے بھائیوں غروب ہوتے ہی مزدلفہ کے لیے نکلے۔ اللہ ہمیں بھی مزدلفہ جانے کی توفیق دے، عرفات میں رونے کی توفیق دے، گناہوں کی دھونے کی توفیق دے، گناہوں سے پاک ہو کر آنے کی توفیق دے۔ مزدلفہ گئے، عشاء کا ٹائم شروع ہو گیا تھا، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، سارے دن کے بھوکے نبی، پیاسے نبی مزدلفہ میں کچھ کھا لینا تھا، کمر سیدھی کر لینا تھا۔ میرے بھائیوں اتنا دکھا ہوا واقعہ ہے، عشاء پڑھتے ہی جان نماز ڈال کر کھڑے ہو گئے، پھر زاروں قطار رونے لگے۔ اللہ نے کہا میرا نبی پھر کاہے کو روتا ہے؟ ارے پوری امت کا کام بن گیا، اللہ میرے امت کے ظالموں کو بھی میں دوزخ میں نہیں دیکھ سکتا، اللہ تیرے خزانے میں کیا کمی، اللہ میرے امت کے ظالموں کو معاف کر دے۔ اللہ نے کہا میرا نبی جا میں امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ میرے بھائی اور بزرگوں روئے تو ہمارے لیے، بھوکے رہے تو ہمارے لیے، دنیا سے گئے تو ہمارے لیے، قبر میں تڑپے تو ہمارے لیے، کل جنت پہ جانے کے لیے روئیں گے ہمارے لیے۔ ویسے نبی کا دین مٹے، آج دنیا کے کونے کونے میں مسلمان کٹے، جگہ جگہ مسجدیں ٹوٹے، ہم آقا کے چاہنے والے گھروں میں بیٹھے، یہ آقا کے ساتھ وفاداری نہیں ہے، عین غداری ہے۔ میرے دوستو وفاداری یہ ہے، آقا کے غم کو غم بنانا ہے، اللہ کے نام کو لینا ہے، دعوت کے کام کو لینا ہے، امت کا غم کھانا ہے، گھرے گھر جانا ہے، درے در جانا ہے، ساری دنیا میں اللہ کے نام کا بول بالا ہو، گھر گھر میں نبی کے نور کا اجالا ہو، ساری دنیا میں جو ہے شیطان کا مکالا ہو، گھر گھر میں اللہ کا نبی کا نور چمکے، گھر گھر سے جنت کا ٹور ملے اور شیطان گھروں سے دور ہو جائے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں ہم کچھ حوصلے کریں گے، اللہ آسمان سے فیصلے کریں گے، ہم کچھ عزائم کریں گے، اللہ ہمارے عزائم کو پورا کریں گے۔ جو ارادے کرتے ہیں اللہ مرادیں پوری کرتے ہیں، جو حوصلے لکھاتے ہیں اللہ آسمان کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہدی الیہ من یرید، بندہ جب تک تو ہدایت نہیں کرتا
کرتا, میں نبی کے چچے کو بھی مسلمان نہیں بناتا. میرے بھائی اور بزرگوں, اس کے لیے آقا کا درد و غم کھانے والوں, اعتکاف میں رات اور دن رہنے والوں, خدا کے سامنے کچھ آنسو بہاؤ, گناہوں کو دھو اور امت کا درد و غم کھاؤ. یہاں سے جاؤ تو پورے خاندان میں دینداری لاؤ, کوئی گھر دین سے خالی نہ ہو, کوئی گھر نماز سے خالی نہ ہو. پوری دنیا میں دین پھیلنے کے لیے ہم کچھ حوصلے کریں گے, آسمان والا فیصلے کرے گا. میرے بھائیوں, آقا کا دکھ اٹھانے والوں, کالی کملی والوں کے عشق میں رونے والوں, اعتکاف میں رہ کر اللہ والوں کی علماء کی صحبت میں رہنے والوں, علماء کا رنگ لینے والوں, نبی کا ڈھنگ لانے والوں, خدا کے راستے میں جائیں گے. اللہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم, میرے کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ, میں تمہاری کام کی ذمہ داری لیتا ہوں. کالی کملی والے آقا کہتے ہیں اللہ سرسبز و شاداب رکھے, ہرا بھرا کے ورگنی رکھے, ہنستا بولتا رکھے, پھلتا پھولتا رکھے. میرے سمتی کو جو میرے کام کے لیے کھڑے ہو جائے, حوصلہ ہم کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, ایمان والو کون میرے نام پر کھڑے ہوتا ہے, سب سے پہلے لاتا ہے. اللہ آسمانوں پہ تعریف کرتا ہے, حوصلہ کر کے کھڑے ہو جاؤ. زندگیوں کے فیصلے کرو, جوانی کے فیصلے کرو, 4 مہینے عوام لکھاؤ, سال علماء لکھاؤ, جو کھڑے رہیں گے اللہ آسمانوں پہ تمہاری تعریف کریں گے. مدینہ لسٹ جائے گی, کالی کملی والوں کے ہاتھ گنبد خضرا میں اٹھ جائیں گے, آقا تمہیں مدینہ بلائیں گے. جو کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. یہ گناہگار بچپن سے چل رہا ہے, 55 جا کے 60 ہو گئے. اسپیشل نمازیں, اسپیشل دعاؤں میں یاد کروں گا, سوالات نبیوں کی دعا میں لاؤں گا. حوصلہ کر کے پہلے جو کھڑے ہوتے ہیں بڑے خوش قسمت کہلاتے ہیں. کھڑے ہو جائے, سارا مجمع کھڑے ہو جاؤ, بولو 4 مہینے علماء سال کے لیے لکھو. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, یا اول الاولین یا آخر الاخرین, یا ذی القوۃ المتین, یا راحم المساکین, ویا ارحم الراحمین, ویا ارحم الراحمین, ویا ارحم الراحمین, ویا ذی الجلال والاکرام, ویا اکرم الاکرمین, ویا بدیع السماوات والارض, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, توفنا مسلما ولقنا بالصالحین. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل لنا سهلا اذا شئت. لا اله الا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم, والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا حما الا فرجته ولا حاجة هي لك رزقا الا قضيتها يا ارحم الراحمين, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. یہ سارا مجمع تیری محبت میں بیٹھا ہے, تیرے ڈیلیز کا بیٹھا ہے, تیرے اللہ چوکھٹ کے غلام بن کر بیٹھے ہیں, تیرے سے کچھ امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں. یہ اللہ سے بے قدر کی قدر میں بیٹھے ہیں, تیری معرفت لینے کے لیے بیٹھے ہیں, تیرے نبی کا عشق لینے کے بیٹھے ہیں, علماء اکرام کے ساتھ بیٹھے ہیں, اے اللہ صوفیہ عظام کے ساتھ بیٹھے ہیں, اہل دل لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. اے اللہ ان کا بیٹھنا تو پسند فرما, یہاں سے کچھ لے کر لوٹنا اللہ نصیب فرما. بیٹھے ہیں تو کچھ لیٹیں, یہاں سے لے کر لوٹیں, اپنے گھروں میں جا کے بے دینی کو میٹیں, اپنے گھرانوں سے اللہ تیری نافرمانی کو میٹیں. یا اللہ ہدایت کو بانٹیں, یہاں سے لوٹنا ان کا کامیاب بنا دے. یا اللہ ان کے اعتکاف سے تو راضی ہو جا, ان کی ذکر, تسبیح, تلاوت, قرآن, درد بھرے آنسوں کو اللہ قبول فرما لے. ہر ایک کے دل میں امت کا درد و غم پیدا کر دے, ہر ایک کے دل میں تیری معرفت کا چراغ سلگا دے, ہر ایک کے دل میں عشق نبی کا روشنی ڈال دے, ہر ایک کو تیری اتباع کی توفیق دے دے, ہر ایک کو تیرے محبوب کا محبوب بنا دے. اے اللہ سارے لوگوں کا محبوب بنا دے. یا اللہ ساری دنیا میں تیرے نام کا بول بالا کر دے, گھر گھر میں نبی کے نور کا اجالا کر دے, ساری دنیا میں بے دینی کے اندھیرے کو ختم کر دے. یا اللہ علم کی روشنی پھیلا دے. یا اللہ گھر گھر میں نبی کا نور چالو کر دے, گھر گھر سے جنت کا ٹور آسان کر دے, گھر گھر کی بلا اور مصیبتوں کو دور کر دے. یا اللہ یہ سارا مجمع متقین بھی ہے, غیر متقین بھی ہے, سب تیری محبت پہ بیٹھے, تیرے نبی کی عشق میں بیٹھے ہیں, کچھ امیدیں لے کر بیٹھے ہیں. اللہ ہمارے خالی ہاتھوں کو خالی مت لوٹا, تو خالی لوٹائے گا کون ہمیں دینے والا ہے. مولا ہمیں خالی مت لوٹا. اللہ اے اللہ ہمیں خالی مت لوٹا. اے اللہ اس میں کون کون کس لائن سے پریشان ہے, کیا کیا ان کے دل کے ٹکڑے, کیا کیا ان کے اندرون غم ہے. یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. ان کے خاندانوں میں, بیٹیوں میں, بیویوں میں, بہووں میں, بہنوں میں کوئی بھی بے اولاد بیٹیاں ہیں ان کے گود بچوں سے بھر دے, ان کو اولاد والا بنا دے. دل کی دکھے دعا کو قبول کر لے, دنیا کے ناطے تنوں کو بند کرا دے. یا اللہ جن کو بیٹیاں ان کو 1-2 نیک بیٹے دے دے, جن کو بیٹے بیٹوں کی لہنے کا بیٹی دے دے.
بیٹی گھر کی روٹی ہے، ساری دنیا کی باتیں جھوٹی ہیں، یا اللہ ہر گھر میں ایک آدھ بیٹی کو پیدا کر دے، یا اللہ جن گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، نکاح نہیں ہونے سے پریشان ہیں، کوڑے جوڑے کی لعنت میں بے-چین ہیں، یا اللہ دکھی بھی بات یہ ہے بچیوں کے نکاح ہونے سے نہیں ہونے سے بہت ساری بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، امت کے دل پہ ایک چوٹ لگا رہی ہے، مدینے والے مصطفیٰ کے دل کو دکھا رہی ہے، کتنی بیٹیاں غیروں کے حوالے جہنم کے نوالے ہو رہی ہے۔ اللہ مسلمان بیٹیوں کی حفاظت فرما، عصمت و عزتوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان اور دین کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو غیروں کے ساتھ جانے سے بچا لے، جتنے گئے ہیں اللہ ان کو توبہ نصیب کر دے، لوٹ کر آنے کی توفیق دے دے، یا اللہ جوان بیٹیوں کے نکاح کرا دے، جتنے امت کی بیٹیاں بہنیں مائیں بھائیاں بوڑھے جوان بیمار ہیں اللہ تندرستی ہزار نعمت ہے، بیماری بے شک تیری رحمت ہے مگر تندرستی ہزار نعمت ہے، یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے اے اللہ، اور اے اللہ جو امت کے قرض دار ہیں ان کے قرضوں کا غیب سے انتظام فرما، یا اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، جو بھی مانگے عطا فرما، جو بھی مانگنے سے لے گا عطا فرما، تیرے محبوب نے جو جو دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ان دعا میں ہمارا حصہ نصیب فرما، یا اللہ جن جن وبا سے پناہ مانگے ہیں اس سے ہماری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے محسن اور غمگین آقا ہماری محبتوں میں ساری ساری رات رونے والے دل پر آنسو بہانے والے ان تعذب فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، دل بھری دعائیں آقا مانگتے تھے، روتے تھے، ورم پیروں پہ ورم لاتے تھے، طائف جا کر 4.5 کلومیٹر پتھر کھا کر آقا بے ہوش ہو کے گر گئے، پہاڑوں اور جھاڑوں تک رلا دیے، اتبا دشمن کی آنکھوں میں آنسو لا دیے، طائف کی قربانی کا واسطہ اے اللہ امت کو ہدایت کا راستہ دکھا دے، طائف کی ان خون کا اور قربانی کا واسطہ امت کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے، پوری دنیا میں علمی مدارس کو پھیلا دے، جو مدارس چل رہے اللہ اس کی امداد کرا دے، اس کے چلنے کے اسباب پیدا فرما دے، مدارس کے چلانے والے ناظمین کو یا اللہ منتظمین کی بھرپور مدد فرما دے، ان کے ہاتھ امت کے اللہ مددوں کے ذریعے سے مضبوط کر دے، اصل تیری غیبی مددوں کے دروازے کھول دے، اے اللہ جیب سے وہ نہیں ہوگا جو غیب سے ہوتا ہے، تیری غیبی مدارس میں اتار دے، ان مدارس کو چلا دے، ان مدارس کی حفاظت فرما دے، مسجدوں کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، قبول فرما، بول دے میں قبول کر لیا، بول دے میں قبول کر لیا، تو نہیں قبول کریں گے تو کون قبول کریں گے، بول دے اللہ، بول دے میں قبول کر لیا، تیرا کچھ بھی نہیں جائے گا، ہم عاصیوں کا بیڑا پار ہو جائے گا، تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بول دے میں قبول کر لیا، بول دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔